خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم جس کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مرلن سٹون کی جب خدا ایک عورت تھی۔ جی، اور اس کا دیباچہ ہی کافی چونکا دینے والا ہے۔ بالکل، وہ ایک ایسے سوال سے شروع ہوتا ہے جو سچ پوچھیں تو بہت بنیادی ہے کہ دنیا کے معاملات میں، چاہے وہ جنگ کے فیصلے ہوں یا گھر کے، مردوں کو یہ اختیار آخر ملا کہاں سے؟ صحیح، اور کتاب فوراً اس سوال کو ہماری مذہبی کہانیوں سے جوڑ دیتی ہے۔ مطلب مصنفہ یہ پوچھتی ہیں کہ ایک ایسے معاشرے سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے جہاں صدیوں سے یہی سکھایا گیا ہو کہ کائنات ایک مذکر خدا نے بنائی، پھر مرد کو اپنی صورت پر بنایا، اور پھر ایک ثانوی خیال کے طور پر عورت کو اس کی مدد کے لیے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک قدیم کہانی نہیں بلکہ ایک پورا فریم ورک ہے جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ دیباچہ میں حوا کی کہانی پر خاصا زور دیا گیا ہے۔ جی بالکل، اور مصنفہ کہتی ہیں کہ یہ کہانی آج بھی خواتین کے بارے میں ہماری سوچ پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ کیسے؟ مطلب یہ تو ایک بہت پرانی بات ہے، عورت کو مرد کے تابع رہنے کا حکم دیا۔ یہ آج بھی ہماری سماجی اقدار میں گہرائی تک موجود ہے۔ تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے؟ مصنفہ کے مطابق یہ ایک ڈیزائن ہے۔ لیکن یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں تاریخ کا ایک کہلیں بھلا دیا گیا باب سامنے آتا ہے۔ مصنفہ آثار قدیمہ کے شواہد کی بنیاد پر بتاتی ہیں کہ ہزاروں سال تک قبل از تاریخ اور ابتدائی تاریخی ادوار میں انسان ایک مونس خالق کی پوجا کرتے تھے۔ ایک عظیم دیوی کی؟ جی، عظیم دیوی کی، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا کلٹ نہیں تھا۔ اس کی عبادت کے شواہد 7000 قبل مسیح سے ملتے ہیں۔ 7000 قبل مسیح؟ بلکہ کچھ ماہرین تو اسے 25000 قبل مسیح تک لے جاتے ہیں۔ 25000؟ یہ تو مطلب ناقابل یقین لگتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جن بائبل کے واقعات کو ہم وقت کا آغاز سمجھتے ہیں وہ تو بہت بعد میں آئے۔ بالکل، حضرت ابراہیم، جنہیں عبرانی عیسائی خدا کا پہلا پیغمبر مانا جاتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 1800 قبل مسیح میں تھے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں سال تک یہ دونوں قسم کے مذاہب ایک ساتھ ایک دوسرے کے پڑوس میں موجود تھے۔ تو پھر ہوا کیا؟ اگر دیوی کی عبادت اتنی پرانی اور اتنی طاقتور تھی تو یہ غائب کیسے ہو گئی؟ کیا یہ قدرتی طور پر ختم ہو گئی؟ مصنفہ کا موقف ہے کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ یہ قدرتی طور پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اسے منظم طریقے سے ختم کیا گیا۔ صدیوں کی جد و جہد کے بعد نئے مذکر دیوتاؤں کے پیروکاروں نے، یعنی ان مذاہب نے، پرانے مذہب کو دبایا۔ دبایا؟ کس طرح سے؟ ان کے مندروں کو تباہ کیا گیا، ان کی پجارنوں کو بدنام کیا گیا، اور آدم و حوا کی کہانی مصنفہ کے مطابق اسی جد و جہد کا ایک نظریاتی ہتھیار تھا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم و حوا کی کہانی ایک سیاسی مقصد کے لیے لکھی گئی تھی؟ کتاب کا دیباچہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مصنفہ کا دعویٰ ہے کہ یہ کہانی اس لیے لکھی گئی تاکہ زوال کا سارا الزام حوا پر اور اس کے ذریعے تمام عورتوں پر ڈال دیا جائے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے تاریخ کو دوبارہ لکھنا تھا تاکہ مونس طاقت کے تصور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے اور مردانہ بالادستی کو ایک خدائی حکم کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ جی، تو کتاب کا دیباچہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ اس معاشرے میں عورتوں کی زندگی کیسی تھی جو ایک حکیم اور بہادر مونس خالق کی تعظیم کرتا تھا۔ اور یہ کہ اس پرانے عقیدے کو، حتیٰ کہ اس کی یاد کو بھی اتنی شدت سے مٹانے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر واقعی مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ بات کا آغاز مصنف کی ذاتی مایوسی سے ہوتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ قدیم دیویوں کے بارے میں مستند معلومات حاصل کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ تاریخ حادثاتی طور پر گم ہو گئی ہو، بلکہ اسے جان بوجھ کر ایک منصوبے کے تحت علمی کتابوں اور یونیورسٹی کی لائبریریوں میں چھپا دیا گیا ہے۔ بالکل، عام لوگوں کی پہنچ سے بہت دور،
اور مصنف نے اس بکھری ہوئی تاریخ کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے دنیا بھر کا سفر کیا۔ ہاں اب سوال یہ ہے کہ آخر اتنی وسیع تاریخ کھو کیسے گئی؟ جی یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ تو ماخذ اس کی 2 بڑی وجوہات بتاتا ہے۔ پہلی وجہ بہت سیدھی اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ وحشیانہ ہے، جان بوجھ کر کی گئی تباہی۔ یعنی فزیکل ثبوت کو ہی ختم کر دیا گیا۔ جی، بائبل میں خاص طور پر ڈیوٹرانومی کی کتاب میں اس حوالے سے بہت واضح حکم موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ کافروں کی تمام عبادت گاہوں، ان کے ستونوں اور مورتیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے۔ اچھا، آیت 12.23 میں کہا گیا ہے، تم ان تمام جگہوں کو مکمل طور پر تباہ کر دو، تم ان کی قربان گاہوں کو گرا دو، ان کے ستونوں کو توڑ دو اور اس جگہ سے ان کا نام مٹا دو۔ ان کا نام مٹا دو؟ یہ تو بہت ہی شدید حکم ہے۔ یہ صرف عمارتیں گرانے کی بات نہیں، یہ تو پوری یادداشت کو مٹانے کی کوشش ہے۔ یہی نکتہ ہے، اور اس پر پوری شدت سے عمل بھی ہوا۔ جب رومی سلطنت نے عیسائیت قبول کی تو 4 صدی میں بادشاہ تھیوڈوشیس کے دور میں ایک منظم مہم چلائی گئی۔ اچھا، قدیم مذاہب کے ہزاروں مندروں اور مقدس آثار کو یا تو زمین بوس کر دیا گیا یا پھر انہیں چرچوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ کوئی حادثاتی نقصان نہیں تھا، بلکہ ایک ثقافتی صفایا تھا۔ تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ثبوت کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے، لیکن ان کہانیوں اور عقیدوں کا کیا جو لوگوں کے ذہنوں میں تھے؟ ہاں، ان سے کیسے نمٹا گیا؟ یہ ہمیں دوسری وجہ کی طرف لاتا ہے جو تباہی سے بھی زیادہ ہوشیارانہ تھی، تاریخ کو دوبارہ لکھنا۔ تاریخ کو دوبارہ لکھنا؟ جی، اس کی ایک شاندار مثال قدیم بابل سے ملتی ہے، جب وہاں کے پروہتوں نے مردوک نامی ایک نئے دیوتا کو سب سے بڑا اور طاقتور دیوتا بنانا چاہا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پرانی مٹی کی تختیوں سے پچھلے پرانے دیوتا کا نام کھرچ کر مٹا دیا اور اس کی جگہ مردوک کا نام لکھ دیا۔ اچھا، یعنی لفظی طور پر تاریخ کو ایڈٹ کر دیا؟ بالکل، اور ماخذ شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈورڈ چیئرا کا حوالہ دیتا ہے، جو بتاتے ہیں کہ یہ کام اتنی بے احتیاطی اور جلدی میں کیا گیا کہ کچھ تختیوں پر وہ پرانے دیوتا کا نام مٹانا ہی بھول گئے۔ کمال ہے۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ مذہبی داستانیں اکثر سیاسی طاقت کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ اور یہیں سے بات واقعی گہری اور پیچیدہ ہونا شروع ہوتی ہے۔ جو تھوڑی بہت معلومات اس تباہی سے بچ بھی گئیں، ان کی تشریح کیسے کی گئی؟ جی، مصنف یہاں ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں جب آثار قدیمہ پر تحقیق شروع ہوئی تو اس میدان کے تقریباً تمام ماہر مرد تھے، اور ان کا تعلق یہودیت یا عیسائیت کے پس منظر سے تھا، اور ان کا یہ پس منظر ان کی تحقیق پر بری طرح اثر انداز ہوا۔ ان کا تعصب اتنا گہرا تھا کہ وہ غیر جانبدار رہ ہی نہیں سکے۔ اور یہ تعصب ان کی زبان میں نظر آتا ہے؟ سب سے زیادہ ان کی زبان میں۔ بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک طرف وہ دیوی کی پوجا کرنے والے مذاہب کو بیان کرنے کے لیے فوش، غیر اخلاقی اور بے لگام جیسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اچھا، دوسری طرف WF آلبرائٹ جیسے مشہور اسکالر اسرائیلی مذہب کو سادہ، پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ قرار دیتے تھے۔ یہ صاف طور پر ایک دوہرا معیار تھا۔ یعنی تاریخ کو مٹانے کے لیے صرف عمارتیں گرانا کافی نہیں تھا، بلکہ زبان کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایک لفظی جنگ تھی۔ مثال کے طور پر دیوی کی عبادت کے لیے ہمیشہ کلٹ جیسا حقیر لفظ استعمال کیا گیا، جس سے ایک چھوٹے غیر مہذب گروہ کا تصور آتا ہے۔ بالکل، جبکہ یہودیت اور عیسائیت کے لیے ہمیشہ مذہب، ریلیجن کا محترم لفظ استعمال ہوا، اسی طرح خدا کے لیے ہی ہمیشہ بڑے حرف سے لکھا گیا، لیکن دیوی کے لیے شی چھوٹے حرف سے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لاشعوری طور پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ جی، اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی مثال تو ان مقدس خواتین کی ہے جنہیں مذہبی طوائفیں کہا گیا۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ ہاں، اور یہ شاید سب سے بڑی علمی بددیانتی ہے۔ ان خواتین کا اصل لقب قادیش تھا، جس کا مطلب ہے مقدس یا پاک۔ مقدس؟ جی، انہیں ریچول پروسٹیٹیوٹس کہنا ان کے اصل مقام کی مکمل نفی ہے۔ یہ ترجمہ ان خواتین کی حقیقت کو نہیں بلکہ ان مرد سکولرز کی اپنی تنگ نظری کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ 19ویں صدی کے سکولرز جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ صرف اپنے زمانے کی اقدار کی عکاسی کر رہے تھے؟ کیا ہم ان پر آج کے معیار مسلط تو نہیں کر رہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے،
اور ماخذ یہ نہیں کہتا کہ ان سب کی نیت بری تھی. نقطہ یہ ہے کہ ان کا تعصب چاہے وہ لاشعوری ہی کیوں نہ ہو اتنا گہرا تھا کہ اس نے سچائی کو مسخ کر دیا. وہ اپنے بنائے ہوئے سماجی سانچوں سے باہر سوچ ہی نہیں پا رہے تھے. بالکل. اور جب وہ دیوی کو ایک جنگجو یا شکاری کے روپ میں دیکھتے تو اسے عجیب مردانہ صفات کا نام دیتے، گویا ایک عورت میں طاقت اور بہادری کا ہونا ایک غیر فطری عمل ہے. اس کی کوئی ٹھوس مثال بھی ہے؟ جی، ماخذ جے میرنگر نامی ایک ماہر آثار قدیمہ کا ذکر کرتا ہے. انہیں ایک قدیم قبر ملی جو ایک عورت کی تھی. اس قبر سے ہرن کے سینگ بھی ملے جو اکثر شکاریوں کی ٹرافی سمجھے جاتے ہیں. جی، لیکن مارنگر نے یہ ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ یہ شکاری ٹرافیاں ہو سکتی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ قبر ایک عورت کی تھی. ان کے ذہن میں یہ بات سمائی ہی نہیں سکی کہ ایک عورت ایک ماہر شکاری ہو سکتی ہے. تو یہ تعصب ہمیں زمین سے نکلنے والی ٹھوس چیزوں یعنی آثار قدیمہ کی تشریح میں بھی نظر آتا ہے. بالکل نظر آتا ہے، اور شاید وہاں یہ سب سے زیادہ واضح ہے. ماخذ میں قدیم مصری مقابروں کی کھدائی کے دوران ہونے والی غلط فہمیوں کا ذکر ہے. پروفیسر والٹر ایمری جو خود ان کھدائیوں میں شامل تھے اپنی کتاب میں اعتراف کرتے ہیں کہ ماہرین نے بار بار غلطیاں کی. کیسی غلطیاں؟ وہ بتاتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ بڑے اور شاندار مقابرے دریافت ہوئے اور ماہرین نے فوراً فرض کر لیا کہ یہ کسی عظیم بادشاہ کے ہوں گے، لیکن بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ طاقتور ملکاؤں کے تھے. اچھا. جیسے ملکہ میری نیت کا مقابرہ، اسے پہلے ایک بادشاہ کا مقابرہ سمجھا گیا، کئی دہائیوں بعد جا کر یہ تسلیم کیا گیا کہ وہ ایک ملکہ تھیں. اسی طرح ملکہ نیت ہوتب کے مقابرے کا معاملہ تھا. یہ بار بار ایک ہی طرح کی غلطی ہونا محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا، یہ خاص ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. اور اس میں سب سے اہم نقطہ یہ نہیں کہ غلطیاں ہوئیں، بلکہ یہ ہے کہ ان غلطیوں کو تسلیم کرنے کے بعد بھی بنیادی سوچ نہیں بدلی. پروفیسر ایمری نے دیکھا کہ ملکہ نیت ہوتب کا مقبرہ اس کے بیٹے بادشاہ کے مقبرے سے کہیں زیادہ بڑا اور شاندار ہے. تو منطقی نتیجہ تو یہی ہونا چاہیے کہ شاید اس دور میں ملکہ ماں کا مقام بادشاہ بیٹے سے بھی بلند تھا. یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن پروفیسر ایمری نے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا. اس کے بجائے انہوں نے یہ تھیوری پیش کی کہ چونکہ ملکہ کا مقبرہ بادشاہ سے بڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ کا اصل مقبرہ یقیناً کہیں اور ہوگا جو ابھی تک دریافت نہیں ہوا. یہ تو کمال کی بات ہے. یعنی ثبوت آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن ذہن اس حقیقت کو قبول کرنے کو ہی تیار نہیں ہے. انہوں نے ثبوت کو جھٹلانے کے لیے ایک نئی تھیوری بنا لی. یہ اس گہرے یقین کی علامت ہے کہ ایک عورت کا مقام مرد سے بلند نہیں ہو سکتا، چاہے ثبوت چیخ چیخ کر کچھ بھی کہہ رہا ہو. اور یہ صرف ایک مثال نہیں ہے. اچھا. ایک اور مصنف اینارٹی کا ذکر ہے جس نے قدیم زمانے میں مصر آنے والے ایک گروہ کو بیان کرتے ہوئے لکھا، اور عورتیں یعنی عورتوں کو بے جان سامان اور جانوروں کی فہرست میں شمار کیا گیا. جی، اور جب اسی دور میں ملنے والے دیوی کے مجسموں کی بات آئی تو اناٹی نے اس کا سہرا سوچنے والے مرد کے سر باندھا. یہ سوچے بغیر کہ شاید وہ مجسمے سوچنے والی عورتوں نے بنائے ہوں. بالکل. یہ ذہنیت ظاہر کرتی ہے کہ تخلیق اور ذہانت کو صرف مردانہ صفت سمجھا جاتا تھا. تو ان سب باتوں کا، اس مٹائی ہوئی تاریخ اور متعصبانہ تشریحات کا آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا مصنف کا مقصد قدیم دیوی کی پوجا کو دوبارہ زندہ کرنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. ماخذ واضح کرتا ہے کہ مقصد کسی پرانے مذہب کو بحال کرنا نہیں ہے، بلکہ اس تاریخ کو سمجھ کر موجودہ سماجی ڈھانچے کو چیلنج کرنا ہے. اصل دلیل یہ ہے کہ ہمارے بہت سے موجودہ پدرسری رویے اور قانون دراصل اس قدیم مذہب کے رد عمل میں بنائے گئے تھے. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. کیا آپ اس کی تھوڑی وضاحت کر سکتی ہیں؟ رد عمل سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب مرد دیوتاؤں پر مبنی نئے مذاہب ابھرے تو انہیں اپنی جگہ بنانے کے لیے پرانے دیوی پر مبنی نظام کو ختم کرنا پڑا. اور یہ صرف مورتیوں کو توڑنے تک محدود نہیں تھا. اچھا. انہیں ایک پورا سماجی اور قانونی ڈھانچہ بنانا پڑا جو پرانے نظام کے ضد ہو. مثال کے طور پر، اگر پرانے مذہب میں عورتوں کو روحانی اختیارات حاصل تھے تو نئے مذہب میں ان پر پابندیاں لگا دی گئیں. اگر پرانی روایات میں جنسیات کو ایک مقدس عمل سمجھا جاتا تھا تو نئے مذہب نے اسے گناہ اور شرم سے جوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا مقام گھر ہے یا مرد فیصلہ کرنے والا ہے
जैसे तस्वुरात की जड़ें इलाहियात में नहीं बल्कि कदीम सियासी और मजहबी कशमकश में हैं। यही इस किताब का मरकजी नुक्ता है। इन तस्वुरात को खुदा का हुक्म कहकर इसलिए नाफिज किया गया ताकि एक नया समाजी और सियासी निज़ाम कायम किया जा सके जिसमें मर्द को वाज़े फौकियत हासिल हो। तो ये समझना कि ये किरदार फितरी या खुदाई नहीं है, बल्कि तारीखी और सियासी तौर पर तश्कील दिए गए हैं, ये ख्याल को कमज़ोर कर देता है। तो ये जानना कि एक वक्त था जब औरत को खालिक समझा जाता था, हमारी मौजूदा सोच को कैसे बदल सकता है? ये हमें ये समझने में मदद देता है कि हव्वा की शबीहा यानी मर्द की पसली से पैदा होने वाली औरत का तस्वुर हमारी असल या वाहिद शबीहा नहीं है। ये एक खास बयानिया है जो एक खास मकसद के तहत बनाया गया। जी, इस गुमशुदा तारीख को जानने से हमें ये मौका मिलता है कि हम उन उसूलों और किरदारों पर सवाल उठाएं जो हमें नाकाबिल तब्दील बताकर सिखाए गए हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरह ख़वातीन देवताओं की एक वसी और कदीम तारीख को पहले मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया गया, फिर जो कुछ बच गया उसे मुतासबाना नज़रियात की ऐनक से देखा गया, और किस तरह उन मसख शुदा तसव्वुरात की गूंज आज भी हमारी दुनिया में, हमारे रिश्तों में और हमारे कवानीन में सुनाई देती है। आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। माखज़ ये सवाल उठाता है कि जिन माशरों में एक खातून खालिक की पूजा की जाती थी, जहाँ तारीख के पहले कवानीन लिखे गए, जहाँ तहरीर, ज़राअत और शहरों की बुनियाद रखी गई, उन्हें अक्सर तारीख में तारीख, इब्तिदाई या इंतशार ज़दा क्यों कहा जाता है? जी, अगर तहजीब की बुनियादें ऐसे माशरों में रखी गईं जो खुदाई निसाई उसूलों का एहतराम करते थे, तो ये हमारी तारीख की किताबों में औरतों और मर्दों को दिए गए किरदारों के बारे में क्या सवाल उठाता है? और सबसे बढ़कर हमारी मालूम तारीख के और कितने हिस्से ऐसे ही गैर जांचशुदा मफरूज़ों और गहरे तासुबात पर कायम हो सकते हैं। पहले बाब से, जिसका उन्वान है एक खास नुक्ता नज़र वाली कहानियाँ, टेल्स विद अ पॉइंट ऑफ व्यू। ये उन्वान ही बहुत कुछ कह देता है ना? बिल्कुल। इस बाब को पढ़ते ही जो पहला झटका लगता है वो ये है कि हम जिन चीज़ों को बिल्कुल फितरी मानते हैं वो दरअसल सिर्फ कहानियाँ हैं। जैसे सूरज हमेशा से मर्द रहा है और चांद हमेशा से औरत। जी, हमें यही सिखाया गया है। लेकिन ये मवाद बताता है कि कदीम केनान, अनातोलिया, हत्ता के अरब में भी सूरज देवियों की पूजा होती थी। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जापान और एस्किमो सकाफतों में तो सूरज देवी सबसे आला थी और चांद उसका मातहत देवता था। जी, और मुसन्निफा इसी नुक्ते को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि ये सिर्फ आसमानी अजसाम तक महदूद नहीं था, बल्कि खुद हमारी ज़मीन और आसमान के बारे में जो तस्वुरात हैं वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हम हमेशा मादर ज़मीन और आसमानी बाप की बात सुनते हैं। सही। लेकिन कदीम मिस्र में मामला उलट था। वहां देवी नूत को आसमान माना जाता था, जो अपने भाई गब यानी ज़मीन पर फैली हुई थी। ये हमारे मौजूदा तस्वुरात को पूरी तरह से उलट देता है। और यहाँ से बात और भी गहरी हो जाती है। मुझे सबसे ज़्यादा इस बात ने चौंकाया कि तहरीर, ज़राअत और कानून साजी जैसी यानी तहजीब की बुनियाद रखने वाली इजादात का सहरा भी कदीम देवियों के सर बांधा जाता था। बिल्कुल नहीं। ये बहुत अहम नुक्ता है। ये सिर्फ पैदाइश या ज़रखेज़ी की देवियां नहीं थीं। मिसाल के तौर पर सुमेरी तहजीब में देवी निनादेबा को तहरीर की मोजिद माना जाता था। तहरीर के कदीम तरीन नमूने मिले जो तकरीबन 5000 साल पुराने हैं, तो वो समाट्रा के शहर एरख में आसमान की मलका के मंदिर से ही दरियाफ्त हुए। वाह! यानी उस माशरे में इल्म और तहरीर जैसी ताकतवर चीज़ों को औरत से मंसूब करना बिल्कुल फितरी समझा जाता था। यकीनन। और ये सिर्फ तहरीर तक महदूद नहीं था। ज़राअत और कानून जैसे समाज के बुनियादी सुतून भी देवियों से मंसूब थे। देवी निनलिल ने लोगों को खेती बाड़ी सिखाई। मेसोपोटामिया की देवी अश्तर और मिस्र की देवी आइसिस को अजीम कानून साज और इंसाफ फराहम करने वाली हस्तियों के तौर पर पूजा जाता था। यानी इसका अमली असर भी होता होगा माशरे पर। जी बिल्कुल। इसका अमली असर ये था कि उन मुआशरों में औरतें जज और मैजिस्ट्रेट जैसे अहम ओहदों पर फाइज होती थीं। ये सब मिसालें बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन इन सबको जोड़कर कोई बड़ा नुक्ता भी बनता है।
یعنی ان کہانیوں کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہی اس باب کا مرکزی خیال ہے۔ دیکھیں، اساطیر یعنی میتھس صرف قصے کہانیاں نہیں ہوتی، وہ کسی بھی تہذیب کا آپریٹنگ سسٹم ہوتی ہیں۔ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا کیسی ہے، ہمارا اس میں کیا مقام ہے اور کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ تو جب آپ کے معاشرے کی سب سے بڑی الہی ہستی ایک طاقتور، ذہین اور انصاف پسند عورت ہو، تو اس سے عورت کا جو تصور بنتا ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ عورت ہونا کمزوری نہیں بلکہ طاقت، علم اور اختیار کی علامت ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں مصنفہ آدم اور حوا کی کہانی کا ذکر کرتی ہیں جو انہوں نے بچپن میں سنی۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس کہانی نے کیسے ان کے ذہن پر اثر ڈالا کہ عورت کمزور ہے، آسانی سے بہکاوے میں آ جاتی ہے اور گناہ کی ابتدا ہے، اور اس کی سزا کے طور پر اسے ہمیشہ مرد کے ماتحت رہنا ہوگا۔ بالکل جی، اور یہاں مصنفہ مشہور اساطیری ماہر جوزف کیمبل کا حوالہ دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم اور حوا کی کہانی قدرتی طور پر ہزاروں سال میں پنپنے والی دیومالائی کتھاؤں کی طرح نہیں لگتی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے جان بوجھ کر کسی خاص مقصد کے تحت گھڑا گیا ہے تاکہ ایک مخصوص نظریہ قائم کیا جا سکے۔ اچھا، وہ اس کا موازنہ اسی خطے کی پرانی سمیری اور بابلی کہانیوں سے کرتے ہیں، جہاں انسانیت کی ماں کو اس کے کردار پر لعنت کرنے کے بجائے دیوی کا درجہ دیا گیا تھا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ایک ہی علاقے میں عورت کے بارے میں دو بالکل مختلف کہانیاں۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پدر شاہی مذاہب سے پہلے جس دیوی کی پوجا کی جاتی تھی آخر وہ کون تھی؟ اور یہی ہمارے مواد کے دوسرے باب کا مرکزی سوال ہے۔ بالکل، تو آئیے اب اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ باب کا عنوان ہے وہ کون تھی، یعنی ہو واز شی۔ اس باب کا جو سب سے بڑا انکشاف ہے وہ یہ ہے کہ بائبل کے عہد نامہ قدیم میں جس کافر دیوتا اشرتھوت کا بار بار ذکر ملتا ہے، جی، جسے آسمان کی ملکہ بھی کہا جاتا تھا، وہ دراصل کنعان کی عظیم دیوی استارتی تھی، اور اس کی عبادت حضرت ابراہیم کی آمد سے ہزاروں سال پہلے سے موجود تھی۔ یہ بات تو بہت ہی چونکا دینے والی ہے۔ نہ صرف ایک عظیم دیوی کو کافر دیوتا بنا کر پیش کیا گیا، بلکہ بائبل کے لکھنے والوں نے اکثر اس کا ذکر مذکر صیغے میں کیا تاکہ اس کی اصل شناختی چھپ جائے۔ جی، یہ تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی ایک کوشش تھی۔ اس مواد کے مطابق اس دیوی کی عبادت کی جڑیں بہت گہری ہیں، بالائی سنگی دور یعنی اپر پیلیولیتھک پیریڈ تک، جو تقریباً 25,000 سال قبل مسیح۔ جی، 25,000 قبل مسیح۔ اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے مصنفہ 3 بڑے ثبوت پیش کرتی ہیں۔ پہلا ہے معاشرتی، دوسرا عقیدے سے متعلق، اور تیسرا یعنی آثار قدیمہ کا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے معاشرتی ثبوت سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا ثبوت بشریاتی تشبیہ پر مبنی ہے۔ خیال یہ ہے کہ قدیم انسانوں کو شاید جنسی عمل اور حمل کے درمیان براہ راست تعلق کا علم نہیں تھا۔ ان کے لیے بچے کی پیدائش ایک معجزہ تھا جو صرف عورت کے ذریعے ممکن تھا۔ اچھا، اس وجہ سے ابتدائی انسانی معاشرے مادر سری یعنی میٹریلینیل تھے، جہاں نسل ماں سے چلتی تھی اور وراثت بھی ماں سے بیٹی کو منتقل ہوتی تھی۔ یعنی بچوں کا تعلق ماں کے قبیلے سے ہوتا تھا، باپ سے نہیں؟ بالکل، اور دوسرا ثبوت اسی سے جوڑا ہے۔ اسے آباء و اجداد کی پوجا یعنی اینسیسٹر ورشپ کہتے ہیں۔ اگر آپ کا معاشرہ مادر سری ہے تو آپ کی سب سے پہلی جد امجد یعنی پرائمل اینسیسٹر کون ہوگی؟ ظاہر ہے ایک عورت۔ ایک عورت۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی تصور الہی جد امجد یا ڈیوائن اینسیسٹرز کی شکل اختیار کر گیا، جسے پورے قبیلے کی خالق سمجھا جانے لگا۔ اور تیسرا یعنی آثار قدیمہ کا ثبوت۔ یہ سب سے ٹھوس ہے۔ پورے یوریشیا میں اسپین سے لے کر سائبیریا تک ماہرین کو 25,000 سال پرانی عورتوں کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں ملی ہیں۔ ان مورتیوں کو وینس فگرینز کہا جاتا ہے۔ ان میں سے اکثر حاملہ عورتوں کی ہیں جن میں نسوانی اعضاء کو بہت نمایاں دکھایا گیا ہے۔ یہ اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ اس دور میں ایک عظیم ماں کا عقیدہ موجود تھا۔ واہ، یعنی ہزاروں سال پہلے اسپین سے لے کر سائبیریا تک لوگ ایک ہی جیسی مورتیاں بنا رہے تھے۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ یہ ثقافتی رابطہ کتنا وسیع ہوگا۔
بالکل، اور کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ سلسلہ ٹوٹا نہیں۔ جب سنگی دور سے نو سنگی دور یعنی نیولتھک پیریڈ شروع ہوا، جب انسان نے زراعت ایجاد کی اور بستیاں بنا کر رہنا شروع کیا، تب بھی دیوی کی پوجا جاری رہی؟ جی بالکل جاری رہی۔ ان دونوں ادوار میں ملنے والی عورتوں کی مورتیاں اپنے انداز، سائز اور مواد میں حیران کن حد تک ایک جیسی ہیں۔ اور اس دور کی سب سے پرانی بستیوں جیسے جیریکو اور خاص طور پر ترکی میں چاتال ہیوک جو تقریباً 7000 قبل مسیح کی ہیں، وہاں سے تو بہت واضح ثبوت ملے ہیں۔ جی، چاتال ہیوک کی مثال تو کمال کی ہے۔ وہاں ماہرین کو 40 سے زیادہ عبادت گاہیں ملی ہیں اور ہر ایک میں دیوی کی مورتیاں اور تصاویر موجود ہیں۔ شواہد سے یہ بھی لگتا ہے کہ وہاں مذہبی رسومات زیادہ تر عورتیں ہی ادا کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ تدفین کے وقت بھی عورتوں کی قبروں پر زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا، جو معاشرے میں ان کے بلند مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو کیا نیولتھک دور میں دیوی کے کردار میں کوئی تبدیلی آئی؟ ایک بہت اہم تبدیلی آئی۔ اب وہ صرف انسانی زندگی کی خالق نہیں تھیں، بلکہ زراعت کی ترقی کے ساتھ وہ فصلوں اور خوراک کی فراہمی کی ضامن بھی بن گئیں۔ فطرت کے اسی چکر کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک بیٹے یا محبوب کا تصور بھی جڑ گیا، جسے مختلف علاقوں میں دموزی، تموز، ایڈونس یا بائل جیسے ناموں سے جانا جاتا تھا۔ اچھا، تو یہ بیٹا یا محبوب کون تھا؟ یہ ہر سال مرتا تھا، جیسے فصل کٹ جاتی ہے اور دیوی کے کرم سے دوبارہ زندہ ہوتا تھا، جیسے بہار میں نئی فصل اگتی ہے۔ لیکن اس رشتے میں بھی برتری ہمیشہ دیوی کو ہی حاصل تھی۔ پھر اس ہزاروں سال پرانے نظام میں تبدیلی کیسے آئی؟ کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جب شمالی حملہ آوروں یعنی انڈو یورپینز کا ذکر ہوتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ تقریباً 2400 قبل مسیح کے بعد شمال سے جنگجو قبیلوں نے مشرق وسطی پر حملے شروع کیے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ایک بالکل مختلف مذہب لائے تھے، جس میں طوفان، گرج اور جنگ کے دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، اور یہ سب مرد تھے۔ تو یہ ایک طرح سے نظریاتی ٹکراؤ تھا؟ بالکل، جہاں پہلے طاقت کا مرکز ماں تھی، وہیں ان حملہ آوروں نے ایک نیا پدر شاہی نظام نافذ کر دیا، جس میں ساری اہمیت باپ اور بیٹے کو دے دی گئی۔ اس کا اثر صرف خاندان پر نہیں بلکہ مذہب پر بھی پڑا، اور آسمان پر بھی بادشاہت ایک مرد خدا کو سونپ دی گئی۔ تو اس باب کا نچوڑ یہ ہوا کہ ان حملہ آوروں کی آمد سے پہلے ہزاروں سال تک پورے قدیم مشرق وسطی میں ایک ہی عظیم دیوی کی عبادت کی جاتی تھی؟ بالکل، یہی اس مواد کا سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ اسے مختلف زبانوں اور علاقوں میں الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ مصر میں آئسس، میسوپوٹیمیا میں اشتر، کنان میں آستارتی، لیکن تصور ایک ہی تھا، وہ دیوی تھی، بالکل اسی طرح جیسے آج لوگ خدا کا تصور کرتے ہیں۔ وہ کائنات کی حکمران، زندگی کی خالق اور ہر چیز کی مالک تھی۔ کیا دوسرے بڑے ماہرین بھی اس نظریے کی پائید کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، کتاب میں کئی نامور ماہرین کے حوالے دیے گئے ہیں۔ رابرٹسن اسمتھ، جیمز فریزر اور آثار قدیمہ کے بڑے نام جیسے آرتھر ایونز اور ہنری فرینکفرٹ سب اپنے تحقیقی کام میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ مثال کے طور پر پروفیسر فرینکفرٹ لکھتے ہیں کہ میسوپوٹیمیا کی قدیم ترین تہذیب میں دیوی کو ہی سب سے اعلیٰ مانا جاتا تھا، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ عورت کو سمجھا جاتا تھا۔ صحیح۔ اسی طرح آرتھر ایونز، جنہوں نے کریٹ کی قدیم منوئن تہذیب دریافت کی، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے مذہب میں ایک عظیم دیوی کو ہی مرکزی اور اعلیٰ ترین مقام حاصل تھا۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے اس مواد کی روشنی میں دیکھا کہ انسانی تاریخ کے ابتدائی ترین مذاہب ایک خاتون دیوی کے گرد گھومتے تھے۔ یہ عقیدہ صرف چند سو سال نہیں بلکہ ہزاروں سال تک یورپ سے لے کر ہندوستان تک کے وسیع علاقوں میں پھیلا رہا، اور اس نے عورت کا ایک طاقتور، خود مختار اور محترم تصور پیش کیا، جو بعد میں آنے والے پدرشاہی مذاہب سے بالکل مختلف تھا۔ بالکل، اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ یہ بھی اسی مواد سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ 19ویں صدی کے ایک بہت بڑے اسکالر رابرٹسن اسمتھ نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ مذہب دراصل معاشرتی ڈھانچے کا عکس ہوتا ہے۔ نے براہ راست مذہب کو بھی بدل دیا۔
کیا اسی سماجی تبدیلی کی وجہ سے الہی ماں کو ایک ماتحت دیوی یا کسی دیوتا کی بیوی بنا دیا گیا؟ یا بعض صورتوں میں جیسا کہ جنوبی عرب میں ہوا اس کی جنس ہی تبدیل کر کے اسے ایک مرد دیوتا بنا دیا گیا؟ یہ سوال ہمیں معاشرتی ڈھانچے اور مذہبی عقائد کے گہرے اور پیچیدہ تعلق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم کتاب کے باب نمبر 3 سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے عورتیں جہاں عورت کو دیوی کا درجہ حاصل تھا۔ تو مرکزی سوال یہی ہے کہ کیا جن معاشروں میں دیوی کی پوجا ہوتی تھی وہاں عورتوں کو واقعی کوئی خاص مقام حاصل تھا یا یہ صرف ایک خیال ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں 2 تصورات کو سمجھنا ہوگا۔ ایک ہے مادر سری نسب یعنی میٹریلینیالٹی اور دوسرا ہے مادر سری نظام یعنی میٹریارکی۔ اچھا، ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، مادر سری نسب کا مطلب ہے کہ وراثت، خاندانی نام اور جائیداد یہ سب ماں کے خاندان سے چلتا ہے، مطلب جائیداد بیٹی کو ملتی ہے، بیٹے کو نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ مادر سری نظام کا مطلب ہے کہ عورتیں، خاص طور پر مائیں، نہ صرف خاندان بلکہ حکومت اور پورے معاشرے کی سربراہ ہوتی ہیں۔ تو مکمل کنٹرول؟ جی، کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ دیوی کی پوجا کرنے والے اکثر معاشرے شاید مکمل طور پر مادر سری نظام والے نہ ہوں، لیکن وہاں مادر سری نسب کی روایت بہت مضبوط تھی۔ اور اس نے عورتوں کو طاقت دی؟ زبردست معاشی اور سماجی طاقت دی۔ معاشی طاقت، یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے۔ تو کیا ہمارے پاس اس کی حقیقی مثالیں ہیں؟ کتاب میں کن علاقوں کا ذکر ہے؟ بہت سی مثالیں ہیں۔ کتاب ایک قدیم یونانی مورخ ڈیوریڈور سیکولس کا حوالہ دیتی ہے، جس نے تقریباً 49 قبل مسیح میں لکھا تھا۔ اس نے شمالی افریقہ، خاص طور پر لیبیا اور ایتھوپیا کے کچھ قبائل کے بارے میں لکھا جہاں تمام اختیارات عورتوں کے پاس تھے۔ تمام اختیارات؟ جی، وہ بتاتا ہے کہ عورتیں جنگجو تھیں، ہتھیار اٹھاتی تھیں، جبکہ مرد گھر پر رہتے تھے اور بچوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ 1 منٹ، یہ تو آج کی دنیا کا بالکل الٹ ہے۔ کیا یہ صرف 1 یا 2 قبائل کی بات ہے یا یہ رجحان زیادہ عام تھا؟ یہ کافی عام تھا۔ مصر کو ہی دیکھ لیں، وہاں دیوی آئسس کی پوجا مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ اچھا؟ اور اس کا براہ راست اثر عورتوں کے حقوق پر پڑا۔ ہمیں وہاں سے شادی کے ایسے معاہدے ملے ہیں جن میں شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ کیا واقعی اطاعت کا وعدہ؟ جی، اور مشہور محرخ ہیروڈوٹس نے تو یہاں تک لکھا کہ مصری عورتیں بازاروں میں کاروبار کرتی تھیں جبکہ مرد گھروں میں بیٹھ کر کپڑا بنتے تھے۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے، لیکن مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم ان قدیم معاشروں کو کچھ زیادہ ہی رومانوی انداز میں دیکھ رہے ہوں؟ مطلب کیا ہمارے پاس واقعی اتنے ٹھوس ثبوت ہیں؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ ثبوت صرف کہانیوں یا مورخین کے بیانات پر مبنی نہیں بلکہ قانونی دستاویزات پر بھی ہیں۔ مثال کے طور پر میسوپوٹامیہ میں سومیر کو دیکھیں۔ وہاں بھی ابتدائی دور میں عورتوں کا درجہ بہت بلند تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ گرا۔ اچھا۔ ہمیں وہاں سے تقریباً 2300 قبل مسیح کی ایک قانونی اصلاح کی تحریر ملی ہے جس میں لکھا ہے پرانے زمانے میں عورتیں 2 شوہر رکھتی تھیں۔ 2 شوہر یعنی پولی اینڈری؟ جی، یہ کثیر شوہری کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ سمیر کی ایک اور بات نے مجھے واقعی حیران کیا۔ وہاں آزادی کے لیے جو لفظ تھا امارگی، اس کا لفظی مطلب تھا ماں کی طرف واپسی۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ بالکل، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے لیے آزادی کا تصور ماں اور اس سے جڑے مادر سری نسب سے وابستہ تھا۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ پوری سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ نمونہ صرف سومیر تک محدود نہیں تھا۔ تو یہ اور جگہوں پر بھی تھا؟ جی، آپ مشرق وسطی میں کہیں بھی دیکھیں، ایلام سے لے کر بابل تک، آپ کو قانونی دستاویزات میں عورتوں کے جائیداد پر حقوق نظر آئیں گے۔ حمورابی کے مشہور قانونوں میں بھی عورتوں کو جائیداد رکھنے اور طلاق کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل تھا۔ تو جو نمونہ یہاں نظر آ رہا ہے وہ یہ نہیں کہ کچھ معاشروں میں عورتوں کو بس حقوق حاصل تھے، بلکہ یہ کہ معاشی خود مختاری یعنی جائیداد پر کنٹرول عورتوں کی سماجی حیثیت کی بنیاد تھی۔ یہ خالصتاً معاشی طاقت تھی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ اور اناتولیا یعنی موجودہ ترکی، وہاں لائسیا جیسے علاقوں میں یہ مادر سری نسب کلاسیکی یونانی دور تک جاری رہا۔
لوگ اپنا تعارف اپنے والد کے بجائے اپنی ماں کے نام سے کرواتے تھے۔ ان تمام مثالوں میں سے کتاب کریٹ کو سب سے اہم سمجھتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا وہاں کچھ خاص تھا؟ بالکل، کریٹ میں یہ صرف قانون کی بات نہیں تھی، بلکہ پورا معاشرہ دیوی کے گرد گھومتا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کو وہاں سے جو بھی فن پارے اور تصاویر ملی ہیں، ان میں پادری یا مذہبی رہنما کے طور پر صرف عورتیں نظر آتی ہیں۔ صرف عورتیں؟ جی، مرد کہیں نظر نہیں آتے۔ اس سے یہ نظریہ سامنے آتا ہے کہ شاید وہاں کی حکمران، جیسے نوسوس کے محل کی ملکہ، خود دیوی کی زمینی نمائندہ یا پریسٹس کوئین سمجھی جاتی تھی۔ اور اس کا اثر پھر یونان پر بھی پڑا ہوگا؟ بہت گہرا اثر پڑا۔ کلاسیکی یونان سے پہلے کی جو مائسینین تہذیب تھی، اس نے کریٹ کی ثقافت اور مذہب کو تقریباً مکمل طور پر اپنا لیا تھا۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ شمال سے ڈورین حملہ آوروں کی آمد کے بعد صورتحال ڈرامائی طور پر بدل گئی۔ اچھا۔ ایک محقق بٹر ورتھ اسے پدرسری انقلاب کا نام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مادرسری خاندانوں اور دیوی کے مذہب پر قاتلانہ حملے تھے۔ قاتلانہ حملے، یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، اس پورے باب کا سب سے چونکا دینے والا حصہ میرے لیے کینان اور قدیم اسرائیل کا موازنہ تھا۔ یہ دو بالکل مختلف دنیاؤں کی تصویر پیش کرتا ہے۔ جی، یہ واقعی ایک واضح مثال ہے۔ کتاب کے مطابق کینان کے شہروں جیسے یوگارت میں، جہاں دیوی کی پوجا ہوتی تھی، عورتوں کو سیاسی معاملات میں رائے دینے کا حق تھا اور وہ اپنی جائیداد کی مالک ہوتی تھیں۔ اور اس کے مقابلے میں اسرائیل میں؟ اس کے بالکل برعکس، قدیم اسرائیل میں جہاں مکمل طور پر ایک مرد دیوتا یہوہ کی عبادت کی جاتی تھی، عورتوں کی قانونی اور سماجی حیثیت بہت کمزور تھی۔ کس حد تک کمزور؟ ایک شوہر اپنی بیوی کو کسی بھی وجہ سے طلاق دے سکتا تھا، لیکن بیوی کو یہ حق حاصل نہیں تھا۔ بیوی کو قانونی طور پر شوہر کی ملکیت سمجھا جاتا تھا، بالکل اس کے گھر یا مویشیوں کی طرح۔ ملکیت؟ جی، اور ہبرانی قانونوں میں شادی سے پہلے کمارا پن کھونے والی عورت کے لیے سنسار کرنے یا زندہ جلانے جیسی سزائیں تھیں۔ یہ سن کر واقعی ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ صرف قانونوں کا فرق نہیں، یہ دو بالکل مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ ہے۔ بالکل۔ تو اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں جہاں دیوی کی پوجا اور مادر سری روایات تھیں، وہاں عورتوں کو معاشی آزادی اور سماجی احترام حاصل تھا۔ بالکل۔ اور یہ سب ایک ایک کر کے زوال کا شکار ہوا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ مشترک وجہ کیا تھی؟ بالکل، اور یہی سوال ہمیں ہمارے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ کتاب کے مطابق اس کی وجہ شمال سے آنے والی ایک لہر تھی، ایک ایسی ثقافت جس کے دیوتا بھی مرد تھے اور تلواریں بھی تیز۔ تو آئیے اب باب نمبر 4 کا جائزہ لیتے ہیں، جس کا عنوان ہے شمالی حملہ آور۔ یہ لوگ کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ یہ لوگ، جنہیں تاریخ دان ہند یورپی یا آریائی کہتے ہیں، زیادہ تر خانہ بدوش، گلابان اور جنگجو قبائل تھے۔ جنگجو؟ جی، ان کا معاشرتی ڈھانچہ واضح طور پر پدرسری تھا، یعنی تمام طاقت اور وراثت مردوں کے پاس تھی۔ اور یہ کوئی ایک حملہ نہیں تھا، بلکہ ہزاروں سال پر محیط ہجرت اور حملوں کی کئی لہریں تھیں۔ ان کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ وہ ان پہلے سے قائم تہذیبوں پر غالب کیسے آ گئے؟ دو بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی، فوجی برتری۔ وہ گھوڑوں سے چلنے والے جنگی رتھ اور لوہے کے ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ اچھا، نئی ٹیکنالوجی۔ جی، یہ ٹیکنالوجی اس وقت مشرق وسطیٰ کی پرامن زرعی تہذیبوں کے لیے بالکل نئی اور تباہ کن تھیں۔ اور دوسری وجہ تھی ان کے مذہبی عقائد۔ ان کے عقائد کیسے مختلف تھے؟ وہ ایک اعلیٰ مرد دیوتا کی پوجا کرتے تھے، جو اکثر طوفان یا آسمان کا دیوتا ہوتا تھا اور کسی اونچے پہاڑ پر رہتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھ ایک اور تصور لائے جو بہت اہم تھا: روشنی اور تاریکی کے درمیان ازلی جنگ۔ اچھا، خیر و شر کی جنگ۔ جی، لیکن اس میں روشنی کو ہمیشہ اچھائی اور پاکیزگی سے جوڑا جاتا تھا اور تاریکی کو برائی اور ناپاکی سے۔ کتاب کے مطابق یہ ممکنہ طور پر گہری رنگت والے مقامی لوگوں کے خلاف ان کے نسلی تعصب کی عکاسی بھی تھی۔ اس باب کی سب سے دلچسپ بات جو مجھے لگی وہ ایک کہانی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ مختلف ثقافتوں میں ایک ہی کہانی: ایک مرد دیوتا ایک طاقتور مادہ سانپ یا ڈریگن کو شکست دیتا ہے۔ ہندوستان میں اندرا مقابلہ دانو، بابل میں مردک مقابلہ تیامات، یونان میں زیوس مقابلہ ٹائفون۔ یہ ہر جگہ کیوں ہے؟
کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ سیاسی پروپیگنڈا تھا۔ دیکھیں، قدیم دیوی مذاہب میں سانپ اکثر حکمت، تخلیق نو اور خود دیوی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو سانپ برا نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ اس کہانی کو پھیلا کر حملہ وروں کے پجاری دو مقاصد حاصل کر رہے تھے۔ اول، وہ اپنے مرد دیوتا کی برتری ثابت کر رہے تھے کہ اس نے مقامی شیطانی قوتوں یعنی دیوی کو شکست دے دی ہے۔ دوم، وہ اپنے بادشاہوں کے حق حکمرانی کو جائز قرار دے رہے تھے کہ ان کا بادشاہ اسی فاتح دیوتا کا نمائندہ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے تاریخ کو دوبارہ لکھنا تھا، لیکن کہانیوں کے ذریعے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف علاقوں میں عملی طور پر کیسے ہوا۔ ہندوستان میں کیا ہوا؟ ہندوستان میں شواہد بہت واضح ہیں۔ آریائی قبائل نے وادی سندھ کی ایک انتہائی ترقی یافتہ شہری تہذیب کو فتح کیا، جس کے شہر تھے، پکی گلیاں تھیں اور تجارت ہوتی تھی۔ حملہ آور انہیں خود سے کمتر سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی مقدس کتاب رگ وید میں نہ صرف خواتین کے بارے میں توہین آمیز رویہ ملتا ہے، بلکہ اسی دور میں ذات پات کے نظام کی بنیاد بھی رکھی گئی، جو براہ راست رنگ یعنی ورن پر مبنی تھی۔ اور کیا یہی نمونہ دوسرے علاقوں میں بھی دہرایا گیا؟ جی بالکل۔ ایران میں ہمیں اسی طرح کے ہند آریائی عقائد ملتے ہیں، جہاں اہورا مزدا یعنی روشنی کا دیوتا اور اہرمن یعنی تاریکی کی قوت کی کشمکش مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اور ترکی اور شام میں؟ وہاں ہری اور ہتی جیسے گروہ آئے، جو ہند یورپی جنگجو اشرافیہ تھے۔ انہوں نے مقامی آبادی پر حکومت کی۔ انہوں نے مقامی دیویوں کو مکمل طور پر ختم تو نہیں کیا، لیکن انہیں اپنے مرد دیوتاؤں کی بیویوں یا بیٹیوں کے طور پر کمتر حیثیت دے کر اپنے مذہبی نظام میں شامل کر لیا۔ کتاب میں کچھ ایسی قیاس سارائیاں بھی ہیں جو اس سے بھی پرانے وقتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جی، کچھ نظریات ہیں جو ابھی مکمل طور پر ثابت نہیں ہوئے، لیکن اس بڑے نمونے میں فٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نظریہ یہ ہے کہ شاید 4000 قبل مسیح میں ہی کچھ شمالی گروہ عراق میں داخل ہوئے اور ایریدو شہر کی بنیاد رکھی۔ وہاں انہوں نے ایک بلند چبوترے پر مندر بنایا، جیسے وہ اپنے وطن کے پہاڑوں کی نقل کر رہے ہوں، اور وہاں سے دیوی کی کوئی مورتی نہیں ملی۔ جو اس دور کے لیے بہت عجیب بات ہے۔ اور مصر کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی ذکر ہے۔ ہاں، مصر میں تقریباً 3000 قبل مسیح میں ایک حملہ آور گروہ ہورس کے پیروکار کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مقامی آبادی سے جسمانی طور پر بڑے اور مختلف تھے، اور انہوں نے ہی مصر میں بادشاہت کا نظام قائم کیا۔ لیکن یہ باتیں، جیسا کہ آپ نے کہا، ابھی زیادہ قیاس آرائی پر مبنی ہیں۔ لیکن اگر ہم ان تمام مثالوں کو ایک ساتھ دیکھیں، چاہے وہ ثابت شدہ ہوں یا قیاس آرائی پر مبنی، تو ایک بہت واضح تصویر بھرتی ہے۔ بالکل۔ تصویر یہ ہے کہ یہ شمالی حملہ آور جہاں بھی گئے، انہوں نے اپنے ساتھ ایک پترسری سماجی ڈھانچہ، مرد دیوتا کی عبادت اور جنگ کی ثقافت کو متعارف کرایا۔ انہوں نے طاقت کے ذریعے مقامی، زیادہ پرامن اور اکثر مادرسری معاشروں کو بدل دیا۔ دیوی کے مذہب کا زوال اور عورتوں کے مقام میں کمی اسی بڑی تاریخی تبدیلی کا حصہ تھے۔ تو ان ذرائع کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قدیم دنیا میں دیوی کی پوجا صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے معاشرتی نظام کی عکاسی کرتی تھی جس میں خواتین کو نمایاں معاشی اور سماجی اختیارات حاصل تھے۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جو آج کی دنیا سے بہت مختلف تھی۔ اور اس دنیا کا خاتمہ کوئی قدرتی عمل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طویل اور اکثر پرتشدد سیاسی اور ثقافتی تبدیلی کا نتیجہ تھا، جسے شمال سے آنے والے پترسری حملہ آوروں میں ممکن بنایا۔ اس پوری گفتگو کے بعد ایک سوچ ہے جو ذہن میں رہ جاتی ہے، جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ مواد یہ بتاتا ہے کہ بہت سے جدید پدرسری مذاہب کے بنیادی تصورات، جیسے ایک واحد مرد آسمانی دیوتا، روشنی اور تاریکی کی جنگ اور سانپ کا برائی کی علامت ہونا، شاید آفاقی سچائیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ مخصوص حملہ گروہوں کے سیاسی اوزار تھے جنہیں انہوں نے اپنی فتوحات کو جائز قرار دینے اور معاشرے کی نئی تشکیل کے لیے استعمال کیا۔
اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری اپنی ثقافتوں میں اور کون سی ایسی بنیادی سچائیاں ہو سکتی ہیں جن کی جڑیں شاید وحی یا ابدی حکمت میں نہیں بلکہ تاریخ کے کسی موڑ پر ہونے والے تصادم اور طاقت کی جدوجہد میں ہوں۔ ہم 5ویں باب سے شروع کریں گے جس کا عنوان ہے انہی کی نسل کا ایک فرد۔ اس باب کا سب سے پہلا اور شاید سب سے چونکا دینے والا دعویٰ کیا ہے؟ دیکھیں، وہ زبان سے شروع کرتے ہیں اور یہ کسی دھماکے سے کم نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جسے ہم قدیم عبرانی خدا یاوے کے نام سے جانتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا تعلق ہزاروں میل دور ہندوستان سے ہو۔ 1 منٹ، ہندوستان سے؟ جی، سنسکرت میں ایک لفظ ہے یوا، جس کا مطلب ہے ہمیشہ بہنے والا۔ ہمیشہ بہنے والا، جیسے لاوا؟ بالکل، جیسے کسی آتش فشاں سے بہتا ہوا لاوا۔ یہ ایک بہت بہت بڑا دعویٰ ہے۔ واہ، یہ تو ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ اس کا آخر کیا تعلق بنتا ہے؟ اور صرف یہی نہیں، متن میں تو حضرت ابراہیم کے نام کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی کہا گیا ہے۔ جی، وہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ ابراہیم نام کا تعلق بھی ہندوستان کی برہمن پجاری ذات سے ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ تعلق بنا کیسے؟ مطلب جغرافیائی طور پر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہاں وہ ہیران شہر پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان رہتا تھا۔ یہ شہر ہوری سلطنت کا حصہ تھا، جو اس زمانے میں اب یوں سمجھ لیں مختلف ثقافتوں کا ایک سنگم تھا۔ وہاں ہند یورپی لوگ بھی شامل تھے۔ تو یہ کوئی الگ تھلگ جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرح کا عالمی کراس روڈز تھا۔ اچھا، تو یہ جغرافیائی طور پر ممکن نظر آتا ہے، لیکن ماخذ میں کسی ایک خاص قبیلے پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے نا؟ جی ہاں، لیوی قبیلے پر۔ لاوی قبیلہ؟ بالکل، اور یہی اس باب کا مرکزی اور میں کہوں گا سب سے متنازع مفروضہ ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ لیوی قبیلہ، جو عبرانیوں کی پجاری ذات تھی، شاید در حقیقت ہند یورپی گروہ لووین کی نسل سے ہوں۔ 1 منٹ رکیں، یہ تو ایک بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ کیا یہ صرف اس لیے کہ لاوی اور لووین نام سننے میں ایک جیسے لگتے ہیں، یا تو تھوڑا کمزور ثبوت لگتا ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ صرف ناموں کا ملنا تو ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن مصنف اس سے آگے بڑھ کر ثبوت پیش کرتا ہے۔ وہ بائبل میں لاویوں کی غیر معمولی اور مخصوص حیثیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ صرف پادری نہیں تھے، وہ جج تھے، فوجی رہنما تھے، اور باقی تمام قبائل سے ملنے والے عطیات پر ایک اشرافیہ کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ انہیں باقیوں سے الگ اور برتر دکھایا گیا ہے۔ اور ان کی آبادی کے بارے میں بھی ایک عجیب بات ہے نا، کچھ بہت تیزی سے بڑھنے والی بات۔ جی، بائبل کے مطابق صرف 3 نسلوں میں ان کی تعداد 22,000 مردوں تک پہنچ گئی۔ یہ حیاتیاتی طور پر تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں یہ خیال سامنے آتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا یہ دعویٰ کہ وہ سب ایک ہی نسل سے ہیں حقیقت نہ ہو، بلکہ مختلف گروہوں پر اپنی حکمرانی کو جائز قرار دینے کا ایک سیاسی طریقہ ہو۔ شاید وہ باہر سے آنے والا ایک گروہ تھا جس نے خود کو مقامی آبادی میں ضم کر لیا۔ تو نظریہ یہ ہے کہ وہ باہر سے آئے ہوئے حکمران تھے، نہ کہ اصل عبرانی قبائل میں سے ایک۔ یہ تو واقعی تاریخ کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل، اور یہاں لسانی تعلق پھر سے مضبوط ہوتا ہے۔ لاوی اور لووین دونوں الفاظ کا تعلق بہاؤ، روشنی اور یہاں تک کہ لاوے سے ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں واپس یاوے کے تصور پر لے آتی ہے۔ جی، جنہیں اکثر ایک آتش فشاں پہاڑ کے دیوتا کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یاد ہے سنسکرت کا لفظ یوا؟ جی، ہمیشہ بہنے والا۔ تو یہ تمام کڑیاں مل کر ایک تصویر بناتی ہیں۔ ایک آتش فشاں پہاڑ کا دیوتا جس کے پجاریوں کا تعلق ہند یورپیوں سے ہو، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو مصنف اس باب کو ختم کیسے کرتا ہے؟ وہ بحر مردار کے توماروں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک متن روشنی کے بیٹوں کی تاریکی کے بیٹوں کے خلاف جنگ کا ذکر کرتا ہے۔ روشنی اور تاریکی؟ جی، اور یہ کشمکش ہند یورپی کہانیوں کی ایک خاص پہچان ہے۔ اور اس جنگ میں روشنی کے بیٹوں کی قیادت کون کر رہا ہے؟ لاوی قبیلہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدیوں بعد بھی ان کی مذہبی اور فوجی قیادت برقرار تھی۔ بہت دلچسپ۔ تو یہ باب عبرانی لوگوں کی شناخت اور ان کے مذہبی رہنماؤں کی بنیادوں کو ہی چیلنج کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک تلخ تاریخی ستم ظریفی پر ختم ہوتا ہے کہ 20ویں صدی میں خود کو آریہ کہنے والوں نے انہی عبرانی لوگوں پر مظالم ڈھائے جن کے ساتھ شاید ان کی کچھ قدیم جڑیں مشترک تھی۔
تو اگر پہلے باب میں مذہبی رہنماؤں کی اصلیت پر سوال اٹھایا گیا ہے تو اس سے ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اس معاشرے میں حتمی طاقت کس کے پاس تھی؟ کیا یہ ہمیشہ سے ایک مردانہ نظام تھا جس میں بادشاہ اور مرد پادری سب سے اوپر تھے؟ اور یہی سوال ہمیں بالکل ٹھیک اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے، جو شاید اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم باب نمبر 6 کا جائزہ لیتے ہیں، جس کا عنوان ہے اگر بادشاہ نہ روتا۔ یہ عنوان ہی بہت پراسرار ہے۔ یہاں مرکزی خیال کیا ہے؟ یہاں مرکزی خیال یہ ہے کہ مرد بادشاہوں اور ایک واحد مرد خدا کے تصور سے بہت پہلے طاقت کا سرچشمہ بالکل مختلف تھا، ایک عظیم دیوی۔ ایک دیوی؟ جی ہاں، ایک گورس، اور زمین پر اس کی طاقت ایک اعلیٰ پجارن کے پاس ہوتی تھی، جو قبیلے کی ملکہ بھی ہوتی تھی۔ ایک ہی شخص، ملکہ بھی اور سب سے بڑی پجارن بھی، اور طاقت عورتوں کے ذریعے منتقل ہوتی تھی۔ جی ہاں، جسے ہم میٹرلینیل ڈسینٹ کہتے ہیں، یعنی نسب ماں کی طرف سے چلتا تھا۔ اس معاشرے کی روحانی اور معاشی زندگی دیوی کے مندر کے گرد گھومتی تھی۔ یہ کوئی بادشاہت نہیں تھی جیسا کہ ہم سوچتے ہیں، بلکہ ایک اجتماعی معاشرہ تھا جسے بزرگوں کی کونسل چلاتی تھی، جس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتے تھے۔ یہ تو بہت مختلف تصویر ہے۔ متن یہ بھی کہتا ہے کہ شاید شرک یعنی بہت سے خداؤں کی پوجا اسی اجتماعی معاشرے کی عکاسی کرتی ہے، جبکہ توحید یعنی ایک خدا کا تصور ایک واحد مطلق العنان حکمران کے ابھرنے کی علامت ہے۔ بالکل، اور یہیں سے اس باب کا دلچسپ عنوان سامنے آتا ہے۔ اس نظام میں اعلیٰ پجارن کا کوئی مستقل شوہر یا بادشاہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر سال ایک ساتھی یا محبوب کا انتخاب کرتی تھی، جس کا بادشاہ کا کردار عارضی ہوتا تھا۔ عارضی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک مخصوص مدت، شاید 1 سال کے بعد، اس بادشاہ کو رسمی طور پہ قربان کر دیا جاتا تھا۔ 1 منٹ رکیں، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کو ہر سال رسمی طور پر قتل کر دیا جاتا تھا؟ یہ تو بہت ہی عجیب اور خوفناک بات ہے۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے؟ یہ صرف فصلوں کی زرخیزی کے لیے تو نہیں ہو سکتا؟ یہی سب سے اہم نکتہ ہے۔ عام طور پر اسے زرخیزی کی رسم سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ماخذ ایک قدیم سمیری کہانی کی بنیاد پر ایک گہری سیاسی وجہ پیش کرتا ہے۔ کہانی یہ ہے کہ دیوی انانا اپنے محبوب دموزی کو موت کی سزا اس لیے دیتی ہے کیونکہ وہ مغرور ہو گیا تھا اور دیوی کی غیر موجودگی میں اس کے تخت پر بیٹھ کر اس کے اختیار کو چیلنج کرنے لگا تھا۔ اور یہ قربانی فصلوں کے لیے نہیں بلکہ ایک سیاسی چال تھی تاکہ کوئی بھی مرد مستقل طور پر اقتدار پہ قابض نہ ہو سکے۔ یہ تو عورتوں کے ہاتھ میں طاقت برقرار رکھنے کا ایک نظام تھا۔ بالکل، یہ مردانہ عزائم پر ایک روک تھی، اور اس کی مثالیں ہمیں کئی قدیم ثقافتوں میں ملتی ہیں۔ آئیے سب سے واضح مثال پر بات کرتے ہیں، بابل کی۔ وہاں دیوی اشتر اور اس کے ساتھی تموز کی کہانی ہے۔ بابل کے دور تک وہ بادشاہ کو حقیقت میں قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی جگہ علامتی رسومات نے لے لی تھیں۔ علامتی رسمیں؟ مطلب کیسی؟ بہت دلچسپ۔ سال میں ایک بار بادشاہ کو سب کے سامنے لایا جاتا، اس کے شاہی لباس اور تاج اتار دیے جاتے، اور اعلیٰ پادری اسے سب کے سامنے تھپڑ مارتا۔ تھپڑ مارتا؟ سب کے سامنے؟ جی، اسے عوامی سطح پر ذلیل کیا جاتا تھا تاکہ یہ یاد رہے کہ اس کی طاقت اس کی اپنی نہیں بلکہ دیوی کی طرف سے دی گئی ایک امانت ہے۔ اور باپ کا عنوان اگر بادشاہ نہ روتا؟ وہ اس رسم کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ یہ پورے سال کے لیے ایک بہت برا شگن سمجھا جاتا تھا اگر تھپڑ کھانے پر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو نہ آتے۔ اس کا رونا اس کی تاوے فرمانی اور دیوی کی عظمت کا ثبوت تھا۔ یعنی بادشاہ کا رونا ضروری تھا؟ یہ تو طاقت کی عجیب نفسیات ہے۔ یہ تو ایک سیاسی ڈرامہ تھا۔ بالکل، اور اس کی جھلکیاں ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ مصر میں آئسس اور اوزیریس کی کہانی بھی اسی سے جڑتی ہے۔ اناتولیا میں سورج دیوی کو بادشاہت کو کنٹرول کرنے والی کہا گیا ہے۔ یہاں تک کہ بائبل میں بھی حزائیکیل نبی یروشلم کے مندر میں عورتوں کو تموز کے لیے ماتم کرتے ہوئے دیکھ کر شکایت کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیوی کی روایت وہاں بھی زندہ تھی۔ ماخذ میں موت کے ایک اور متبادل کا بھی ذکر ہے، خسی کرنا۔ یہ تو بہت ہی سخت ہے۔ جی، یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ موت کے دوسرے متبادل کیا تھے۔ کچھ ہتی اور یونانی کہانیوں میں ایک حکمران کو موزول کرنے کے لیے اسے خسی کرنے کا ذکر ملتا ہے۔
اس کا تعلق دیوی کے خواجہ سرا پجاریوں سے بھی جوڑا گیا ہے جو زنانہ لباس پہنتے تھے۔ ماخذ یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ شاید یہ مردوں کا مذہبی طاقت حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا، یعنی اصل خواتین پجاریوں کی نقل کرنا۔ اور اس کے مقابلے میں ابتدائی عبرانی قانون کا رد عمل کیا تھا؟ اس کے بالکل برعکس، ابتدائی عبرانی قانون خصی مردوں کو جماعت سے خارج کرتا ہے اور ختنہ کو لازمی قرار دیتا ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ یہ شاید ایک رد عمل تھا، ان پرانی روایات کے خلاف اپنی مردانہ شناخت پر زور دینے کا ایک طریقہ۔ تو آئیے ان سب باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ یہ ماخذ کچھ بہت بڑے اور انقلابی نظریات پیش کر رہا ہے۔ پہلا یہ کہ عبرانیوں کے مذہبی رہنماؤں یعنی لاویوں کا تعلق شاید ہند یورپیوں سے تھا، اور دوسرا یہ کہ مردوں کے زیر تسلط توحید پر مبنی مذہب ایک پرانے دیوی کی پوجا پر مبنی نظام کے خاتمہ کے بعد ابھرا، جس میں حتمی طاقت عورتوں کے پاس تھی۔ اور یہ ہمیں گہری سوچ پر مجبور کرتا ہے۔ شرک اور اجتماعی طرز حکمرانی سے توحید اور مطلق العنان بادشاہت کی طرف یہ تبدیلی صرف ایک مذہبی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی بھی تھی۔ اور یہ ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہماری ثقافت کے یہ بنیادی ستون جیسے طاقت کا ڈھانچہ اور مذہب شروع سے الہامی احکامات نہیں تھے، بلکہ قدیم سیاسی اور ثقافتی کشمش کا نتیجہ تھے، تو پھر ہماری سوسائٹی کی دیگر بنیادی سچائیاں جیسے صنفی کردار، طاقت کی تقسیم یا روحانیت، کیا وہ بھی دراصل ہزاروں سال پہلے لڑی گئی جنگوں کی بازگشت ہیں؟ باب 7 مقدس جنسی رسومات۔ اب یہ عنوان ہی اپنے آپ میں کافی چونکا دینے والا ہے نا؟ کیونکہ جب ہم عہد نامہ قدیم پڑھتے ہیں تو وہاں کنانی رسومات کو برائی اور جنسی بے راہ روی کہہ کر مطلب شدید مذمت کی جاتی ہے۔ جی، لیکن یہاں ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدس تھیں، تو کیا یہ واقعی بے راہ روی تھی یا ہم کہانی کا صرف ایک رخ جانتے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہی اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ قدیم سمیری، بابلی اور کنعانی معاشروں میں مندر صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی، وہ سماجی اور معاشی زندگی کا دل ہوا کرتے تھے۔ اچھا، ان مندروں میں کچھ خواتین رہتی تھیں جنہیں قادشتو کہا جاتا تھا۔ ان کا کام دیوی کے احترام میں مندر آنے والے مردوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا تھا۔ ہمارے آج کے نقطہ نظر سے یہ بہت عجیب لگتا ہے، لیکن ان کے لیے یہ عمل گناہ نہیں بلکہ ایک مقدس رسم تھی۔ وہ جنس کو زندگی کی تخلیق کا ذریعہ سمجھتے تھے، دیوی کا ایک تحفہ۔ ایک منٹ، لیکن روایتی طور پر تو ان رسومات کو واقعی بے راہ روی ہی سمجھا جاتا ہے۔ کیا ذرائع اس بات کی کوئی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ تاثر اتنا مضبوط کیوں ہے؟ کیا اس میں کوئی سچائی نہیں ہو سکتی؟ مطلب کیا یہ ممکن نہیں کہ بائبل کے مصنفین نے جو دیکھا اسے ٹھیک ٹھیک بیان کیا ہو؟ یہیں پر نقطہ نظر کا فرق آتا ہے۔ بائبل کے مصنفین ایک بالکل مختلف ثقافتی اور مذہبی پس منظر سے آئے تھے۔ ان کے لیے یہ عمل یقیناً ناقابل قبول تھا، لیکن اگر ہم خود کنعانی معاشرے کے اندر سے دیکھیں تو قادشتو کا لفظی مطلب ہے مقدس عورت۔ مقدس عورت؟ جی، اسے بعد میں مندر کی طوائف ترجمہ کیا گیا، جو اس کے اصل معنی اور مقام کو مکمل طور پر مست کر دیتا ہے۔ یہ زبان کے ذریعے تاریخ کو بدلنے کی ایک بہترین مثال ہے، اور یہ رواج صرف کنعان تک محدود بھی نہیں تھا۔ سمیری دیوی انانا، بابلی دیوی اشتر اور یہاں تک کہ یونانی دیوی ایفروڈیٹس کے مندروں میں بھی ایسی ہی رسومات پائی جاتی تھیں۔ یہ ایک وسیع اور قدیم روایت تھی۔ واہ، ذرائع میں آگے ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید مستقبل کے مورخ ہمارے دور کے ان مذاہب کو جو جنس کو گناہ یا شرم سے جوڑتے ہیں، بانجھ پن کے فرقے یا اسٹیریلٹی کلٹس کہہ کر پکاریں۔ جی، یہ تو بالکل الٹی بات ہے، یعنی مستقبل ہمیں بانجھ پن کا فرقہ کہہ سکتا ہے۔ یہ نقطہ تو ذہن میں چپک کر رہ گیا ہے۔ یہ واقعی سوچ بدل دینے والا خیال ہے، اور یہ صرف کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے۔ قالشتو عورتیں معاشرے میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔ وہ کوئی غلام نہیں تھیں، بلکہ اکثر امیر اور شاہی خاندانوں سے ہوتی تھیں۔ وہ جائیداد کی مالک بن سکتی تھیں، اپنا کاروبار چلا سکتی تھیں، وہ مکمل طور پر خود مختار تھیں۔
اچھا، تو پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ان رسومات سے بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کی ولدیت کا کیا ہوتا تھا؟ معاشرے میں ان کا کیا مقام تھا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں دونوں نظاموں کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ان معاشروں میں نسب ماں کے نام سے چلتا تھا، جسے ہم مادر سری نظام یا مٹی لینیل سسٹم کہتے ہیں۔ بچے کی شناخت کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہی نہیں تھا، اور اپنی جائیداد اپنی ماں سے ورثے میں پاتے تھے۔ اس لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ حیاتیاتی باپ کون ہے، بچہ اپنی ماں اور اس کے قبیلے کا حصہ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ تصادم کہاں سے شروع ہوا۔ حملہ آور عبرانی جن کی قیادت لاوی قبیلے کے پادری کر رہے تھے، وہ ایک بالکل مختلف نظام لائے تھے، ایک پدری نظام جہاں ہر چیز باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی ہے۔ جی، اور پدری نظام کی بنیاد ایک چیز پر کھڑی ہے، ولیدیت کا یقینی علم۔ آپ اپنی زمین اور جائیداد کسی ایسے بیٹے کو نہیں دے سکتے جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو کہ وہ آپ کا ہے۔ صحیح۔ مقدس جنسی رسومات اس نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھیں، کیونکہ وہاں ولیدیت کا تعین کرنا ناممکن تھا۔ اسی لیے یہ صرف اخلاقیات کی جنگ نہیں تھی، یہ زمین، وراثت اور پورے سماجی ڈھانچے پر کنٹرول حاصل کرنے کی جنگ تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کے لیے شادی سے پہلے کنوارا پن اور شادی کے بعد وفاداری کے سخت قوانین، جن کی خلاف ورزی کی سزا موت تھی، ان کا اصل مقصد مذہبی پاکیزگی سے زیادہ سماجی اور معاشی کنٹرول تھا۔ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں۔ ان قوانین کا مقصد عورت کی جنسیت کو مکمل طور پر مرد کے کنٹرول میں لانا تھا، تاکہ ولدیت کو یقینی بنایا جا سکے اور پیدری وراثتی نظام کو کامیابی سے نافذ کیا جا سکے۔ اور اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے پرانے نظام سے جڑی ہر چیز کو نہ صرف ختم کرنا بلکہ اسے گناہ اور شیطانی قرار دینا بھی ضروری تھا۔ قادشتوں کو طوائف کہنا اسی بیانیے کا حصہ تھا۔ تو یہ صرف سماجی ڈھانچے کی جنگ نہیں تھی بلکہ ایک مذہبی جنگ بھی تھی۔ دیوی کی پوجا کو جڑ سے اکھاڑنا ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ کیا ہمارے پاس اس بات کے ٹھوس ثبوت ہیں کہ دیوی کی پوجا اصل میں کتنی عام تھی؟ ذرائع اس کے بعد آثار قدیمہ کی طرف آتے ہیں، ایک حصے میں جس کا عنوان ہے باب 8، وہ آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلاتے تھے۔ جی، اور یہاں ہمیں ٹھوس شواہد ملتے ہیں۔ کنان کے علاقے میں کھدائی کے دوران دیوی کی ہزاروں مٹی کی مورتیاں اور تختیاں ملی ہیں، جن میں سے کچھ تو 7000 قبل مسیح تک پرانی ہیں۔ 7000 قبل مسیح؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ عبرانیوں کی آمد سے ہزاروں سال پہلے یہ زمین دیوی کی تھی۔ اور یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ تحریری تاریخ اکثر جیتنے والے لکھتے ہیں، لیکن آثار قدیمہ ہمیں ان لوگوں کی کہانی سناتے ہیں جن کی آواز دبا دی گئی تھی۔ تو یہ کوئی چھوٹا موٹا مقامی عقیدہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ یہ گیل یدین اور کیتھلین کینین جیسے بڑے ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں، جنہیں ایسٹارٹ پلیکس کہا جاتا ہے، ہر جگہ ملی ہیں، ہر شہر کے کھنڈرات میں، ہر گھر میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھا۔ یہ ایک گہرا اور وسیع مذہبی نظام تھا۔ ان ذرائع میں دیوی کے مختلف ناموں کا ذکر ہے، جیسے اشتروت، اشیرا اور انات۔ کیا یہ الگ الگ دیویاں تھیں یا ایک ہی دیوی کے مختلف روپ؟ اور بیل نامی دیوتا کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ عام طور پر تو یہی سنا ہے کہ وہ بیل کی بیوی تھی۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے جسے ذرائع چیلنج کرتے ہیں۔ شمالی کنان سے ملنے والی قدیم تحریروں میں دیوی انات کو بادشاہی کی مالکہ اور آسمانوں کی حکمران جیسے القابات دیے گئے ہیں۔ اچھا۔ ایک مشہور کہانی میں تو وہ بیل کو موت کی دنیا سے بچا کر واپس لاتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زیادہ طاقتور تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ لاوی مصنفین نے جان بوجھ کر اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایسا کیسے کیا؟ انہوں نے کئی طریقے استعمال کیے۔ پہلا، انہوں نے اس کا نام ہمیشہ بیل کے ساتھ جوڑا تاکہ وہ خود مختار نہ لگے۔ دوسرا، انہوں نے اس کے نام کا تلفظ بگاڑ دیا، جیسے اشتروت، جو ہبرانی لفظ بوشت یعنی شرم سے ملتا جلتا ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ کہ بعض اوقات انہوں نے اس کے لیے مذکر صیغے استعمال کیے تاکہ اس کی نسوانی طاقت کو ہی ختم کر دیا جائے۔ یہ سب کچھ ایک بہت ہی تاریک تصویر پیش کرتا ہے، جو بالآخر کنعان کی فتح اور وہاں کے مذاہب کی منظم تباہی پر ختم ہوتی ہے۔ ہاں، عہد نامہ قدیم اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ عبرانیوں کو حکم دیا گیا تھا، تم ان کی قربان گاہوں کو تباہ کر دینا، ان کے بتوں کو توڑ دینا اور ان کے مقدس درختوں یعنی عشیرہ کو کاٹ ڈالنا۔ اس کے بعد جوشوا کی قیادت میں شہروں پر حملوں اور وہاں کے تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کے قتل عام کی تفصیلات ہیں۔
یہ تفصیلات بہت ہولناک ہیں، لیکن کیا ذرائع اس بات پر بھی غور کرتے ہیں کہ یہ بیانات فاتح کی طرف سے مطلب مبالغہ آرائی بھی ہو سکتے ہیں اپنی فتح کو زیادہ بڑا دکھانے کے لیے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ تاریخ دان ہمیشہ اس امکان کو مد نظر رکھتے ہیں کہ فاتح اپنی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قتل عام کی تعداد میں مبالغہ ہو، لیکن جو چیز واضح ہے وہ ہے ارادہ۔ حکم بالکل صاف تھا کہ اس مذہب کو نیست و نابود کر دو، اور آثار قدیمہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہمیں کنعانی مندروں کی تباہی اور مقدس مقامات کو مٹانے کے واضح ثبوت ملتے ہیں۔ تو چاہے پیمانہ کچھ بھی ہو، یہ ایک منظم ثقافتی اور مذہبی نسل کشی کی کوشش تھی۔ لیکن اتنی شدید تباہی اور جبر کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ دیوی کی پوجا کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا۔ بالکل نہیں، یہ اس مذہب کی جڑوں کی گہرائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ خود بائبل میں درجنوں بار اس بات کا رونا رویا گیا ہے کہ عبرانی لوگ خدا کو چھوڑ کر بال اور اشتروت کی پوجا کرنے لگے۔ اچھا، یہاں تک کہ عظیم بادشاہ سلیمان نے بھی اپنی غیر ملکی بیویوں کے لیے دیوی کے مندر بنوائے، اور یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا۔ یرمیہ نبی کی کتاب میں ایک واقعہ ہے جو اس حوالے سے بہت حیران کن ہے۔ جی، وہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ یرمیہ نبی عبرانیوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان پر جو مصیبتیں آئی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن لوگ، خاص طور پر عورتیں، کھڑے ہو کر اسے جواب دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، ہم تمہاری نہیں سنیں گے، ہم وہی کریں گے جو ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلائیں گے اور اس کے لیے نذرانے پیش کریں گے، جیسا ہمارے باپ دادا اور ہمارے بادشاہ کرتے تھے۔ کیونکہ جب ہم ایسا کرتے تھے تو ہمارے پاس کھانے کو بہت کچھ تھا، ہم خوشحال تھے اور ہم پر کوئی آفت نہیں آتی تھی۔ یہ ایک کھلی بغاوت تھی۔ آخر میں عشیرہ کا ذکر ہے۔ ہم نے یہ لفظ کئی بار سنا ہے۔ یہ کیا تھے اور ان کی اتنی اہمیت کیوں تھی؟ عشیرہ دیوی کے سب سے اہم علامت تھے۔ یہ یا تو ایک زندہ درخت ہوتا تھا، جیسے انجیر یا صنوبر، یا پھر لکڑی کا ایک تراشا ہوا کھمبا۔ یہ دیوی کی زندگی بخشنے والی زرخیز طاقت کی علامت تھے۔ ذرائع کے مطابق یہ ہر اونچی پہاڑی پر اور ہر ہرے بھرے درخت کے نیچے پائے جاتے تھے۔ لاوی رہنماؤں نے انہیں بار بار کاٹا اور جلایا، لیکن لوگ انہیں بار بار دوبارہ کھڑا کر دیتے۔ یہ ایک طرح کی خاموش مزاحمت تھی، اس بات کا اعلان کہ دیوی اب بھی ان کے دلوں میں زندہ ہے۔ تو ان تمام تفصیلات اور شواہد کو اکٹھا کریں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف دو مذاہب کا ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ دو بالکل مختلف دنیاؤں، دو سماجی نظاموں کی جنگ تھی۔ جی، ایک طرف دیوی کا مذہب تھا جو مادر سری نسب، فطرت کے احترام اور عورت کی جنسی خود مختاری پر مبنی تھا، اور دوسری طرف یہوہ کا مذہب تھا جو ایک پدری نظام، تاریخ پر یقین اور ولدیت پر سخت کنٹرول قائم کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور یہ پوری بحث ہمیں ایک بہت اہم اور شاید کچھ لوگوں کے لیے غیر آرام دہ سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تاریخ ہمیشہ فاتح لکھتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جن قدیم رسومات کو آج ہم وحشیانہ، غیر اخلاقی یا گناہ سمجھتے ہیں، وہ ان معاشروں کے لیے ایک مقدس، منظم اور بامعنی زندگی گزارنے کا طریقہ تھیں؟ اور کیا ان کے بارے میں ہمارا تصور صرف اس لیے منفی ہے کیونکہ ہم نے یہ کہانی صرف ان لوگوں کی زبانی سنی ہے جنہوں نے انہیں تباہ کیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمارے سامعین خود مزید غور کر سکتے ہیں کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم اصل میں کس کا بیانیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم باب 9 سے شروع کرتے ہیں، اور اس کا عنوان ہی بہت کچھ کہہ دیتا ہے، اور شہر کے مرد اسے پتھروں سے سنگسار کریں گے۔ جی یہ عنوان ہی اپنے آپ میں کافی چونکا دینے والا ہے۔ جی، یہ سیدھا اور بے رحم ہے۔ یہ باب تورات کی 5ویں کتاب یعنی استثنا یا ڈیوٹرامنی کے قانونوں سے شروع ہوتا ہے، جو اپنے سخت قانونی ضابطوں کے لیے جانی جاتی ہے۔ اچھا، ان قانونوں میں واضح طور پر حکم دیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو یا بیوی، دوسرے معبودوں کی عبادت کرے تو اسے بغیر کسی رحم کے سنگسار کر دیا جائے۔ ایک منٹ، ذرا یہاں رکتے ہیں۔ یہ صرف مذہبی اختلاف کی بات نہیں لگتی، یہ تو خاندان کے اندر ہی تشدد کا حکم ہے۔ ماخوذ کے مطابق یہ دوسرے معبود کون تھے
جن کی عبادت کرنا اتنا بڑا جرم تھا؟ یہی اس باب کا مرکزی نقطہ ہے۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ یہ کوئی عام دیوتا نہیں تھے، بلکہ خاص طور پر کینان اور آس پاس کے علاقوں میں پوجی جانے والی آسمان کی ملکہ یعنی کوئین آف ہیون تھیں۔ آسمان کی ملکہ؟ جی، یہ دیوی زرخیزی، جنسیت اور زندگی کی علامت تھیں۔ یہاں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ لیوی پادریوں کے لیے، مطلب وہ قبیلہ جو مذہبی رسومات اور قانون بنانے کا ذمہ دار تھا، ان کے لیے یہ صرف ایک مذہبی اختلاف نہیں تھا، بلکہ یہ اخلاقی معیارات کا تصادم تھا۔ اخلاقی معیارات کا تصادم؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف عقیدے کی جنگ نہیں تھی؟ کتاب کے مطابق نہیں، یہ دو مختلف سماجی نظاموں کی جنگ تھیں۔ دیوی کے مذہب میں خواتین کو جنسی اور معاشی خود مختاری حاصل تھیں۔ اچھا؟ جی، بچوں کی ولدیت پر اتنا زور نہیں تھا، جس کی وجہ سے خاندانی سلسلہ اکثر ماں کے نام سے چلتا تھا۔ یہ بات لیوی پادریوں کے لیے بالکل بھی منظور نہیں تھی، جن کا پورا سماجی ڈھانچہ مردانہ نسب یعنی باپ سے بیٹے کو وراثت منتقل کرنے پر قائم تھا۔ تو ان کے لیے ایک ایسی عورت جو اپنی مرضی سے جیے وہ پورے نظام کے لیے خطرہ تھی؟ بالکل، وہ ایک بہت بڑا خطرہ تھی۔ اچھا، تو یہ صرف پوجا پاٹ کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ طاقت اور کنٹرول کا مسئلہ تھا۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات جو ماخذ نے اٹھائی ہے وہ یہ ہے کہ عبرانی پیغمبروں نے مذہبی بے وفائی کو بیان کرنے کے لیے بار بار جنسی استعارے کا استعمال کیا۔ جی ہاں، وہ اکثر یہوہ سے دور جانے والے عبرانی لوگوں کو ایک بدکار یا فاحشہ عورت سے تشبیہ دیتے تھے۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ یہ عجیب تو ہے، لیکن جب آپ اس کے پیچھے کی ذہنیت کو سمجھتی ہیں تو یہ بہت معنی خیز ہو جاتا ہے۔ یرمیاہ، حزقیل اور ہوسیہ جیسے پیغمبروں نے اس تمثیل کو بار بار استعمال کیا۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لیوی ذہنیت میں جنسی طور پر خود مختار عورت سب سے بڑا گناہ تھا۔ مثال کے طور پر حزقیل کے باب 23 میں دو بہنوں اوہلا اور اوہلیبا کی ایک بہت واضح کہانی ہے۔ اچھا، جو سامریہ اور یروشلم کی علامت تھی؟ جی بالکل، انہیں ان کے برے جنسی رویے کی وجہ سے خوفناک سزائیں دی جاتی ہیں، جو دراصل ان شہروں کی بت پرستی کی علامت ہے۔ تو کتاب کا ترک یہ ہے کہ اس استعارے کے ذریعے عورت کی جنسی آزادی کو براہ راست مذہبی غداری اور قوم سے بے وفائی کے برابر قرار دیا جا رہا تھا۔ واہ! اور یہ جنگ صرف استعاروں اور الفاظ تک محدود نہیں رہی ہوگی۔ ظاہر ہے اگر قانون اتنے سخت تھے تو ان پر عمل بھی ہوتا ہوگا۔ بالکل، کتاب بتاتی ہے کہ یہ ایک خونی جدوجہد تھی۔ ایلیا پیغمبر کا بال دیوتا کے 400 پیغمبروں کو قتل کرنا ایک مشہور واقعہ ہے۔ جی، اسی طرح جیہو کا ملکہ ایزیبل کو قتل کروانا، جو دیوی کی پوجا کرتی تھی، اور پھر اس کے تمام حامیوں کا قتل عام کرنا، یہ سب اسی مہم کا حصہ تھا۔ تو ایزیبل کا اصل جرم کیا تھا؟ کتاب کے مطابق ایزیبل کا اصل جرم یہوہ کو ماننے سے انکار اور اپنے آبائی مذہب پر قائم رہنا تھا، جسے ایک غداری کے طور پر پیش کیا گیا۔ تو ایک طرف نظریاتی جنگ، دوسری طرف جسمانی تشدد، اور پھر اس سب کو قانونی شکل دینے کے لیے قانون پر مرد کے کنٹرول میں دینا تھا۔ مثلاً شادی سے پہلے عورت کا کنواری ہونا لازمی تھا۔ اگر شادی کے وقت کوئی لڑکی کنواری نہ پائی جاتی تو اسے اس کے باپ کے گھر کے دروازے پر سنگسار کر دیا جاتا۔ یہ تو انتہائی سخت ہے۔ اور سنیے، اگر کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی تو عورت اور مرد دونوں کو سنگسار کیا جاتا۔ دونوں کو؟ کیوں؟ کیونکہ عورت کو اس کے شوہر کی ملکیت سمجھا جاتا تھا اور یہ اس کی ملکیت پر حملہ تھا۔ اور طلاق کا حق وہ صرف مرد کو تھا۔ وہ ایک سادہ سا نوٹ لکھ کر اپنی بیوی کو گھر سے نکال سکتا تھا اور عورت کے پاس کوئی قانونی راستہ نہیں تھا۔ ان قوانین نے عورت کو ایک ایسی شے بنا دیا جس کی قیمت اس کی جنسی پاکیزگی پر منحصر تھی۔ تو باب 9 میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح قوانین اور تشدد کے ذریعے دیوی کی عبادت پر مبنی ایک پورے سماجی نظام کو ختم کیا گیا۔ جی ہاں، اب باب 10 اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے اور یہ دلیل دیتا ہے کہ اس جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار تلوار نہیں بلکہ ایک کہانی تھی۔ جی ہاں، ایک ایسی کہانی جسے ہم سب جانتے ہیں۔ جی ہاں، باب 10 کا عنوان ہے آدم اور حوا کی اساطیر کو سلجھانا۔ اس باب کا مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ آدم اور حوا کی کہانی، جسے ہم انسانیت کی ابتدا کی کہانی سمجھتے ہیں،
دراصل دیوی مذہب کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ایک بہت ہی ہوشیاری سے تیار کیا گیا سیاسی آلہ تھی۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ہم سب اس کہانی میں سانپ کو برائی اور دھوکے کی علامت کے طور پر جانتے ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ تصویر مکمل طور پر غلط ہے۔ بالکل، کتاب کے مطابق قدیم مشرق وسطیٰ میں سانپ برائی نہیں بلکہ حکمت، پیشن گوئی اور خود دیوی کی سب سے طاقتور علامتوں میں سے ایک تھا۔ حکمت کی علامت؟ جی، سمیر میں جو قدیم ترین تہذیبوں میں سے ہے، دیوی کو عظیم مادر سانپ کہا جاتا تھا۔ مصر میں کوبرا دیوی وازٹ سب سے قدیم اور معزز دیویوں میں سے ایک تھی، اور کوبرا کا نشان دیوی کے لیے تصویری علامت یعنی ہائیروگلف تھا۔ اور کریٹ کی تہذیب کا بھی ذکر ہے؟ جی، اور وہ سب سے دلچسپ مثال ہے۔ وہاں دیوی کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں سانپ پکڑے دکھایا گیا ہے۔ وہاں کھدائی کے دوران سنیک ٹیوبز بھی ملے ہیں، مٹی کے خاص پائپ جو شاید مندروں میں مقدس سانپوں کو رکھنے یا انہیں دودھ پلانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اور اس کا کینان سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ وہی سنیک ٹیوبز بعد میں کینان کے فلسطینی مندروں سے بھی ملے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ثقافت اور یہ عقیدہ کریٹ سے وہاں پہنچا تھا۔ تو جس وقت بائبل کی یہ کہانیاں لکھی جا رہی تھیں، اس وقت سانپ دیوی کی حکمت کی ایک جانی پہچانی علامت تھا۔ واہ، یہ بات تو ہضم کرنا مشکل ہے۔ مطلب سانپ اور پیشن گوئی؟ عام طور پر تو ہم سانپ کو صرف خطرے سے جوڑتے ہیں۔ ماخذ اس عجیب تعلق کی کیا وضاحت پیش کرتا ہے؟ کتاب ایک بہت ہی دلچسپ امکان کی طرف اشارہ کرتی ہے جو سائنسی طور پر بھی قابل غور ہے۔ اچھا۔ سانپ کے زہر کے اثرات خاص طور پر ان لوگوں پر جو بار بار تھوڑی مقدار میں زہر لے کر اس کے خلاف مدافعت پیدا کر چکے ہوں، وہ نفسیاتی یعنی سائیکو ایکٹیو ہو سکتے ہیں۔ مطلب نشاور پودوں کی طرح؟ یوں سمجھیں کہ ہاں، یہ ایک ایسا تجربہ فراہم کر سکتا ہے جو الہامی یا پیشن گوئی کے احساس سے ملتا جلتا ہو۔ کتاب میں ایک ایسے شخص کا حوالہ ہے جس نے سانپ کے کاٹنے کے بعد مدافعت کی وجہ سے زندہ بچ جانے پر بتایا کہ اس کا ذہن غیر معمولی طور پر تیز اور طاقتور ہو گیا تھا۔ تو شاید دیوی کے مندروں میں مقدس سانپ صرف علامت نہیں تھے بلکہ پیشن گوئی کے تجربے کا ایک حقیقی ذریعہ تھا۔ بالکل، کتاب کا یہی اشارہ ہے۔ اچھا، تو اگر سانپ حکمت کی علامت تھا تو پھر اس علم کے درخت کا کیا معاملہ ہے جس سے پھل توڑنے پر اتنا بڑا ہنگامہ ہوا؟ ماخذ اس درخت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا وہ سیب کا درخت تھا؟ کتاب کے مطابق بالکل نہیں۔ یہ خیال کہ وہ سیب درخت تھا بہت بعد میں آیا۔ اصل بائبل کی کہانی میں درخت کی قسم نہیں بتائی گئی، لیکن قدیم روایات کی بنیاد پر ماخوذ یہ دلیل دیتا ہے کہ وہ گولر انجیر یعنی سائکمور فگ کا درخت تھا۔ گولر انجیر؟ اور یہ اہم کیوں ہے؟ یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ مصر میں گولر انجیر کو دیوی ہاتور کا مقدس درخت مانا جاتا تھا، جسے آسمان کی خاتون بھی کہتے تھے۔ اس کا پھل کھانا دیوی کے گوشت اور رس کو کھانے کے مترادف تھا، یعنی دیوی کے ساتھ ایک روحانی تعلق قائم کرنا۔ اور یہی درخت بائبل میں اشیرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بالکل، اشیرہ دیوی کا نام بھی تھا اور اس مقدس درخت کا بھی، جسے دیوی کی قربان گاہوں کے پاس لگایا جاتا تھا، اور بائبل میں بار بار ان اشیرہ کو کاٹ کر جلا دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر وہ انجیر کے پتے؟ جی، وہ سب سے بڑا اشارہ ہے۔ جب آدم اور حوا نے ممنوع پھل کھایا اور انہیں اپنے برہنہ ہونے کا احساس ہوا تو انہوں نے کس چیز کے پتوں سے خود کو ڈھانپا؟ انجیر کے پتوں سے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایک منٹ، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ سانپ اور درخت دیوی کی علامتیں تھیں تو یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ پوری کہانی ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت لکھی گئی، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا ماخذ اس بات کا کوئی اور ثبوت بھی دیتا ہے کہ یہ کہانی قدم بقدم پرانے مذہب پر حملہ کیسے کرتی ہے؟ جی، اور جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تو میرے لیے یہ ایک اہم مومنٹ تھا۔ کتاب اس کہانی کو 5 حصوں میں توڑ کر دکھاتی ہے اور ہر حصہ دیوی مذہب کے کسی نہ کسی بنیادی عقیدے کو الٹ دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا، تخلیق۔ قدیم مذاہب میں کائنات اور انسانوں کو ایک دیوی نے تخلیق کیا تھا۔ بائبل کی کہانی میں خالق ایک مرد خدا ہے جو مردانہ بالادستی کا پہلا اور سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، عورت کی تخلیق۔ مرد کو پہلے اور خدا کی شبیہ پر بنایا گیا۔
عورت کو مرد کی پسلی سے بنایا گیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ عورت مرد سے نکلی ہے، نہ کہ مرد عورت سے، جو کہ حیاتیاتی حقیقت کے بالکل الٹ ہے۔ صحیح۔ تیسرا، سانپ کا مشورہ۔ کہانی میں عورت نے سانپ یعنی دیوی کی حکمت کا مشورہ مانا، جسے ایک گناہ اور دھوکہ قرار دیا گیا۔ اس کا مقصد دیوی کی پجارنوں یعنی پروفیٹسز کو ناقابل اعتماد، خطرناک اور گمراہ کن ثابت کرنا تھا۔ اور چوتھا نقطہ؟ چوتھا، پھل کھانا۔ پھل کھانے سے جنسی شعور پیدا ہوا۔ اس عمل کو ایک گناہ کے طور پر پیش کیا گیا اور عورت کو ایک ایسی مخلوق کے طور پر دکھایا گیا جو مردوں کو جنسی طور پر بہکا کر گناہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ اور آخر میں سزا؟ جی، اور یہ سب سے اہم ہے۔ عورت کو دی جانے والی سزا، بچے کی پیدائش میں درد اور شوہر کا تسلط کو ایک الہامی حکم کے طور پر پیش کیا گیا تاکہ پدری نظام کو خدائی منظوری مل جائے۔ خدا کا عورت سے یہ کہنا کہ تیرا شوہر تجھ پر حکومت کرے گا، یہ دراصل ایک سیاسی منشور تھا جسے مذہبی کہانی کا لباس پہنا دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کہانی کو ہم انسانیت کے اولین گناہ کی بنیاد سمجھتے ہیں، وہ ان ذرائع کے مطابق دراصل تاریخ کی سب سے کامیاب سیاسی مہموں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ جی، ایک پورے سماجی نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کا منصوبہ جسے مذہبی کہانی کا لباس پہنایا گیا، یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ بالکل۔ یہ کتاب ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان کہانیوں کو صرف مذہبی متن کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ انہیں ان کے تاریخی اور سیاسی پس منظر میں بھی سمجھیں۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے بہت سے ابدی سچ دراصل ایک خاص وقت اور جگہ پر ہونے والی طاقت کی کشمکش کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر اولین گناہ جیسا بنیادی تصور جو اربوں لوگوں کی سوچ پر اثر انداز ہوا ہے، اس کی جڑیں واقعی ایک سیاسی جدوجہد میں ہو سکتی ہیں، تو ہماری ثقافت کی دیگر کون سی بنیادی کہانیاں ہیں جن کے معنی مکمل طور پر بدل سکتے ہیں اگر ہم ان کے تاریخی اور سیاسی پس منظر کا دوبارہ جائزہ لیں؟ باب 11، ہوا کی بیٹیاں، اور اس کی شروعات ہی دو بہت چونکا دینے والے حوالوں سے ہوتی ہے۔ ایک قدیم عبرانی دعا ہے جس میں مرد خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہیں عورت نہیں بنایا گیا، اور دوسرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک قول ہے کہ جب ہوا کو پیدا کیا گیا تو شیطان نے خوشی منائی۔ یہ تو بہت سخت آغاز ہے۔ بالکل، اور یہ آغاز اس باب کی بنیاد رکھتا ہے۔ کتاب کی دلیل یہ ہے کہ آدم و حوا کی تخلیق کی جو عبرانی داستان تھی، اسے بعد میں عیسائیت نے پوری طرح اپنا لیا، اور اس کہانی کو بنیاد بنا کر عورت کا ایک خاص تصور قائم کیا گیا، ایک ایسی مخلوق جو کمتر ہے، ثانوی ہے، اور جسے مرد کے اختیار میں رہنا چاہیے۔ چرچ نے اس تصور کو ایک مردانہ بالادستی والے معاشرے کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ اچھا، تو یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی بلکہ ایک سماجی ڈھانچہ بنانے کا آلہ تھا۔ کیا کتاب میں اس کی کوئی ٹھوس مثالیں دی گئی ہیں کہ اسے کیسے نافذ کیا گیا؟ ہاں، بہت سی۔ خاص طور پر نئے عہد نامے میں پولس کے خطوط کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جیسے ایفیشنز میں لکھا ہے، بیویوں اپنے شوہروں کی تابع رہو جیسے تم خداوند کی تابع ہو، اور اس کے پیچھے دلیل یہ دی گئی کہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسا کا سر ہے۔ اس ایک جملے نے شوہر کو، چاہے وہ عام آدمی ہو یا پادری، خدا کا نمائندہ بنا دیا۔ یعنی ایک عام گھریلو رشتے کو آسمانی حکم کا درجہ دیا گیا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکتا۔ پولس نے اسی آدم و حوا کی کہانی کا حوالہ دے کر کہا کہ عورت کو خاموشی سے اور پوری تابعداری سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ پہلے آدم بنا، پھر حوا، اور دھوکہ بھی آدم کو نہیں بلکہ عورت کو دیا گیا تھا۔ کورنتھینس میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو ان تحریروں نے ایک ایسا فریم ورک بنا دیا جسے صدیوں تک استعمال کیا جاتا رہا۔ بالکل۔ بعد میں آنے والے چرچ کے بڑے بڑے ناموں جیسے سینٹ کلیمنٹ نے اسی سوچ کو مزید آگے بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ عورتوں کے لیے کشتی اور دوڑ جیسے کھیل بائبل کے خلاف ہیں۔ انہیں صرف گھر کے کاموں جیسے کاتنے، بننے اور کھانا پکانا تک محدود رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ 5ویں صدی کے سینٹ جان کرسسٹم نے کہا، عورت نے ایک بار سکھایا
اور سب کچھ برباد کر دیا، اس لیے اسے سکھانے نہ دو۔ 1 منٹ، سب کچھ برباد کر دیا؟ یہ تو سیدھا سیدھا ہوا کے گناہ کا حوالہ ہے۔ یعنی ایک کہانی کی بنیاد پر عورتوں کو علم اور تعلیم سے ہی دور کر دیا گیا۔ یہی نکتہ ہے، اور سینٹ آگسٹین نے تو دعویٰ کیا کہ صرف مرد خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے، عورت نہیں۔ اور یہ خیالات صرف قدیم دور تک نہیں رہے۔ 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر اور جان کیلون جیسے بڑے اصلاح پسندوں نے بھی عورت پر مرد کے اختیار کو ایک فطری اور خدائی حکم قرار دیا۔ یہاں کتاب میں ایک بہت ہی چونکا دینے والا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مارگریٹ مرے کا حوالہ ہے، جو کہتی ہیں کہ یورپ میں جو چڑیلوں کو جلانے کی مہم چلی وہ صرف توہم پرستی نہیں تھی، وہ دراصل قدیم نسائی مذاہب کو جڑ سے اکھاڑنے کا ایک منظم طریقہ تھا۔ بالکل، اور یہ محض اتفاق نہیں تھا کہ اس کا نشانہ تقریباً ہمیشہ عورتیں ہی بنتی تھیں، اور الزامات کا تعلق اکثر ان کی جنسیت سے ہوتا تھا۔ کتاب کا استدلال ہے کہ یہ پدر شاہی مذہب کا اپنے سے پہلے کی مادرسری روایات پر آخری اور سب سے پرتشدد حملہ تھا۔ ڈایانا جیسی دیویوں، جنہیں کبھی زندگی دینے والی مانا جاتا تھا، انہیں چڑیلوں کی رہنما قرار دے دیا گیا۔ ناقابل یقین ہے۔ کیا اس کا کوئی ثبوت بھی دیا گیا ہے؟ ہاں، 16ویں صدی کی ایک چرچ رپورٹ کا ذکر ہے جو ہولناک ہے۔ اس میں حوا کی کہانی کو عورتوں کے قتل کا جواز بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس میں لکھا تھا، عورت مرد سے زیادہ شہوانی ہے۔ پہلی عورت کی تخلیق میں نقص تھا کیونکہ اسے ایک ٹیڑھی پسلی سے بنایا گیا تھا۔ وہ نامکمل ہے اور ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے۔ 1 منٹ، یہ 16ویں صدی کی ایک چرچ رپورٹ میں لکھا ہے؟ یعنی یہ کوئی قدیم بھولی بسری تفسیر نہیں، بلکہ ایک باقاعدہ دستاویز میں عورت کے قتل کا جواز پیش کیا جا رہا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہی اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے کہ وہ قوانین اور رویے جو اصل میں قدیم نسائی مذاہب، خواتین کی جنسی خود مختاری اور مادر سری نسب کو ختم کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے خاندان اور معاشرے کا فطری حصہ بن گئے۔ اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتوں کی روحانی آزادی کو دبانا دراصل ان کی سماجی اور ذاتی آزادی کو دبانے کا پہلا قدم تھا؟ تو یہ وہ نظریات تھے جو صدیوں تک قائم رہے، لیکن کیا انہیں کبھی چیلنج نہیں کیا گیا؟ کیا تاریخ میں ایسی خواتین تھیں جنہوں نے اس بیانیے کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت کی؟ یقیناً، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں کچھ خواتین نے براہ راست اس مذہبی بنیاد پر سوال اٹھانا شروع کیا، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ مول لینا تھا، کیونکہ اس وقت چرچ کا اثر آج سے کہیں زیادہ تھا۔ اس سلسلے میں کتاب میں سب سے پہلا نام 1792 میں میری وولسٹون کرافٹ کا آتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ وولسٹون کرافٹ نے آدم و حوا کی کہانی کو موسیٰ کی شاعرانہ کہانی قرار دیا اور کہا کہ مردوں نے اسے اپنی ساتھی کو غلام بنانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ان کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ اگر کوئی فرشتہ بھی آسمان سے آ کر مجھے کہے کہ یہ کہانی سچ ہے تو بھی میں اسے نہیں مانوں گی، کیونکہ یہ خدا کی عظمت اور حکمت کے خلاف ہے۔ یہ تو براہ راست بغاوت تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب کہتی ہے کہ وولسٹون کرافٹ نے مشہور فلسفی ژان ژاک روسو کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، جو آزادی اور مساوات کے سب سے بڑے علمبردار مانے جاتے تھے، لیکن جب عورتوں کی بات آتی تو ان کی سوچ بالکل مختلف تھی۔ جی ہاں، روسو کا ماننا تھا کہ عورتوں میں خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے انہیں مذہبی معاملات میں اپنے باپ یا شوہر کے حکم پر چلنا چاہیے۔ وولسٹون کرافٹ نے اسی منافقت کو بے نقاب کیا۔ پھر سارا گرمکے کا ذکر آتا ہے 1838 میں۔ ان کی دلیل تو اور بھی زیادہ طاقتور تھی۔ سارا گرمکے نے ایک بہت ہی کاٹدار سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ چلو مان لیا کہ حوا نے گناہ کیا تھا، لیکن کیا عورتوں نے 6000 سال کی مردانہ حکمرانی میں اپنی سزا پوری نہیں کر لی؟ ان کا ایک جملہ تاریخ میں امر ہو گیا، ہم اپنے بھائیوں سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں ہماری گردنوں سے ہٹا لیں۔ اس پر رد عمل کیا آیا ہوگا؟ یقیناً بہت شدید ترین۔ میساچوسیٹس کے پادریوں کی پوری کونسل نے ان پر باقاعدہ حملہ کیا۔ انہوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا کہ عورت کی اصل طاقت اس کی محتاجی اور کمزوری میں ہے، اور جب وہ مردوں کی طرح عوامی اصلاح کا کام کرتی ہے تو اس کا کردار غیر فطری ہو جاتا ہے۔ یعنی وہی دلیل کہ عورت کا ایک فطری دائرہ کار ہے اور اسے اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں 1840 کی لنڈن کانفرنس کا واقعہ بھی بہت اہم ہے۔
وہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا جب غلامی کے خاتمے کے لیے ہونے والی عالمی کانفرنس میں امریکی خواتین مندوبین پہنچیں تو انہیں اجلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہیں ایک پردے کے پیچھے خاموشی سے بیٹھنے پر مجبور کیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ عورتیں تھیں۔ اور اسی ذلت آمیز سلوک نے خواتین کے حقوق کی پہلی باقاعدہ کانفرنس کی بنیاد رکھی، جو 1848 میں سینیکا فالز، نیو یارک میں ہوئی۔ بالکل، وہاں انہوں نے خواتین کا اعلان آزادی تیار کیا، جو امریکی اعلان آزادی کی طرز پر تھا۔ اس میں ایک بہت اہم نکتہ یہ تھا، اس مرد نے یہوہ خدا کے اختیار کو غصب کر لیا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اسے عورت کے لیے عمل کا دائرہ تفویض کرنے کا حق ہے، جبکہ یہ اس کے ضمیر اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ یہ براہ راست مذہبی اختیار کو چیلنج کرنا تھا۔ کتاب میں ایملی کولنز کی ایک مثال بھی دی گئی ہے جو اس دور کی گھریلو حقیقت کو سامنے لاتی ہے۔ وہ ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتاتی ہیں جو اپنی بیوی کو باقاعدگی سے مارتا تھا کیونکہ وہ بولتی تھی، اور اس تشدد کا جواز بائبل سے پیش کرتا تھا کہ مرد تجھ پر حکومت کرے گا۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان ابتدائی حقوق نسواں کے علمبرداروں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جب تک اس مذہبی بنیاد پر حملہ نہیں کیا جائے گا جو ان کے جبر کو جائز قرار دیتی ہے، تب تک حقیقی تبدیلی ناممکن ہے۔ الزبیتھ کیڈی اسٹینٹن نے تو دی ویمنز بائبل کے نام سے بائبل کی ایک نئی تفسیر بھی مرتب کی تھی۔ ان کی جدوجہد نے آنے والی نسلوں کے لیے راستہ بنایا۔ تو یہ جنگ شروع ہوئی، لیکن کیا یہ ختم ہوئی؟ اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں جو ان تاریخی جدوجہدوں کو آج کے دور سے جوڑتا ہے۔ کیا حوا کی کہانی کے اثرات آج بھی موجود ہیں؟ کتاب کے مطابق بالکل موجود ہیں۔ چرچ نے خواتین کے ووٹ ڈالنے کے حق کی بھی شدید مخالفت کی تھی۔ وہی بائبل کے حوالے استعمال کیے گئے کہ عورت کی اطاعت ہی فطری نظام ہے، اور جب عورتوں کو ووٹ کا حق مل بھی گیا تب بھی انہیں ایک ایسے معاشرے کا سامنا تھا جس نے انہیں سکھایا تھا کہ ووٹ تو مردوں کو ہی دینا ہے۔ اور اس کہانی کے ثقافتی اثرات تو بہت گہرے ہیں۔ کتاب میں اسپیئر رب نامی ایک برطانوی فیمنسٹ میگزین کا ذکر ہے جو پسلی سے حوا کی تخلیق پر ایک طنز تھا۔ یعنی یہ حوالہ اتنا عام ہے کہ اسے مزاحمت کی علامت کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بیانیہ مردوں کے لیے کتنا آسان اور فائدہ مند تھا۔ جیسا کہ مشہور فلسفی سیمون دی بووا نے کہا، مرد کو یہ بہت بڑا فائدہ حاصل ہے کہ خدا اس کے بنائے ہوئے ضابطے کی توثیق کرتا ہے۔ جب آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ کا اختیار خدا کا دیا ہوا ہے تو اس پر سوال اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی حالیہ مثال بھی ہے؟ ہاں، کتاب میں 1968 کے ایک انگریز آرچ بشپ کا قول نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر چرچ کو عورتوں کے لیے کھول دیا گیا تو یہ مردوں کے لیے چرچ کی کشش کا خاتمہ ہوگا۔ اور 1971 میں سان فرانسسکو کے ایک بشپ نے کہا کہ مسیح کا مرد ہونا خدائی انتخاب تھا، اس لیے پادری صرف مرد ہی ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ 1973 میں ایک اور بشپ نے خبردار کیا کہ خواتین پادریوں کو اجازت دینا قدیم کافرانہ مذاہب کی طرف واپسی ہوگی۔ یہ آخری بات بہت دلچسپ ہے۔ یہ تو سیدھا ڈاکٹر مارگریٹ مرے کے نظریے سے جڑتی ہے کہ یہ دراصل قدیم نسائی مذاہب کا خوف ہے۔ بالکل، اور یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مذہبی رویے ان لوگوں کے لیے بھی جو مذہبی نہیں ہیں فطری کیوں لگتے ہیں؟ اس کا تعلق ان سماجی رسوم و رواج سے ہے جو صدیوں سے ہمارے اندر رچ بس گئے۔ شادی کے تصورات، مرد اور عورت کے کردار، جنسی رویوں میں دوہرے معیار، یہ سب کہیں نہ کہیں انہی پرانی کہانیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ کتاب میں آخر میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام اور لٹریچر میں ان قدیم نسائی مذاہب کے بارے میں یا تو بتایا ہی نہیں جاتا یا انہیں بہت غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک پروفیسر کا کہنا کہ تمام قدیم دیویاں محض موٹی برہنہ زرخیزی کی مورتیاں تھیں جنہیں مرد پوجتے تھے۔ یہ دراصل تاریخ کے ایک بہت بڑے حصے کو نظر انداز کرنا ہے۔ مصنفہ کا آخری نقطہ یہی ہے کہ ان قدیم مذاہب کے بارے میں جاننا صرف تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام جیسے بڑے مذاہب نے اپنے سے پہلے موجود نسائی روایات پر کیا رد عمل ظاہر کیا، اور اس رد عمل نے عورت کی شبیہ کو کیسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ علم ہمیں فطری یا خدائی طور پر مقرر کردہ کرداروں کے نظریات کو چیلنج کرنے کی طاقت دیتا ہے۔
تو اگر اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو یہ نکلتا ہے کہ حوا کا بیانیہ صرف ایک مذہبی کہانی نہیں رہا، بلکہ ہزاروں سالوں سے ایک پدرشاہی سماجی اور سیاسی ڈھانچے کو قائم رکھنے کا ایک انتہائی طاقتور آلہ رہا ہے، اور اس کی باقیات آج بھی ہمارے ثقافتی ڈی این اے کا حصہ ہیں۔ بالکل، اور یہ کتاب ہمیں ایک بہت گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر صنفی کرداروں کے بارے میں ہمارے بہت سے فطری سمجھے جانے والے تصورات دراصل ان مخصوص مذہبی تشریحات سے وراثت میں ملے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کے اور کون سے فطری مفروضے ایسے ہو سکتے ہیں جن کی تاریخی جڑوں کا از سر نو جائزہ لینا ضروری ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔